بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ بہت ساری چیزیں تو آپ لوگوں کو ظاہر ہے کہ اتنی پرانی کلاس سے تو پڑھائی جا چکی ہوگی، پھر بھی آج ہم جس حدیث سے گفتگو کریں گے اور آغاز کیا ہے، جس سے وہ ایک طرح سے امتحان بھی ہو جائے گا، اور وہی ہمارا جو ہے یہ باب شروع ہوگا، اسی سے ہمارا جو ہے عنوان اسی سے بنے گا۔ جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا، پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے آپ لوگوں کو، کس کلاس میں بتایا تھا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے پر لگا دے گا، وہ اڑتے ہوئے جنت پہ چلے جائیں گے، جنت کی نعمتوں سے فیضیاب ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہیں یہ اتنی جلدی یہاں کیسے آ گئے، اور یہ کہ کیا تم نے حساب دیکھا؟ وہ کہیں گے نہیں دیکھا۔ پھر وہ کہیں گے کیا تم پل صراط سے گزرے؟ ان کا نہیں، ہم اس سے بھی نہیں گزرے۔ تو پھر وہ پوچھیں گے کہ تم میدان قیامت سے چلے آئے اور تم نے کوئی جہنم کو دیکھا؟ ان کا ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو پھر وہ پوچھیں گے کہ تم کس نبی کی امت سے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کی امت سے ہیں۔ تو پھر فرشتے کہیں گے کہ تم نے دنیا میں کون سا ایسا عمل کیا تھا کہ جس کی وجہ سے قیامت کی ہولناکیوں سے تم لوگ بچ گئے ہو؟ تو دیکھیے کہ وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تنہائی میں ہوں یا محفل میں ہوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں حیا آتی تھی۔ ایک بات انہوں نے یہ بتائی۔ دوسری بات انہوں نے کہ دو چیزیں، دو خصلتیں ہمارے میں تھی، ایک یہ والی خصلت کہ تنہائی ہو یا محفل ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا آتی تھی، اور اپنی تقدیر کی کمی بیشی پہ ہم راضی رہتے تھے۔ یہ دو چیزیں بتائی۔ تو آج ہم نے موضوع پکڑا ہے، لیا ہے اس بات کا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے راضی رہتے ہیں کہ راضی نہیں رہتے، یعنی راضی برضا ہیں یا نہیں ہیں، ہم کن لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ تو ہم اس کی کچھ حدیث سنائیں گے، آپ کو کچھ واقعات بتائیں گے، پھر اس سلسلے میں کچھ باتیں کریں گے ہم کون لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوتی ہے، اس کی جو قضاء و قدر ہوتی ہے، اس پہ ہم راضی ہوتے ہیں یا راضی نہیں ہوتے، ہم کیا کرتے ہیں۔ بہت سارے احکامات، بہت سارے بات پروردگار کی طرف سے بتائی جاتی، پورا قرآن موجود ہے، نہ جانے کتنی حدیثیں، کتنے واقعات سب بیان کیے گئے۔ ہماری تربیت کیسی ہوئی ہے، ہم لوگ کیسے ہیں کہ ہم کسی بات پہ راضی نہیں ہوتے، کسی بات پہ بھی اللہ تعالیٰ کی راضی ہونے کو ہم تیار نہیں ہوتے۔ تو آج ہماری گفتگو اسی پہ ہوگی کہ دیکھیں کہ یہ جو بندے تھے، یہ اللہ کے رسول نے ہی یہ بات بتائی کہ یہ قبروں سے نکلیں گے، اڑتے ہوئے جنت پہ چلے جائیں گے اور جنت کی نعمتوں سے فیضیاب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ فرشتے دیکھیں حیرت کر رہے ہیں، جب انہوں نے یہ والی بات بتائی تو فرشتوں نے کہا کہ پھر تو یہ حق تمہارا ہی تھا، یہ حق تمہارا تھا کہ یہی تو دو چیز اصل، کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہیں ہم، اور نافرمانی نہ کریں، چاہے مجمع ہو یا محفل میں ہو یا تنہائی میں ہو۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں حیا آتی تھی۔ حیا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو مجمع میں بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ بے پردہ عورت جو گھوم رہی ہوتی، جس کو کہا جاتا ہے کہ تم حجاب کرو، تو وہ کب کہا جاتا کہ کمرے میں حجاب کرو؟ حجاب تو کہا ہی جاتا کہ باہر نکل رہی تو کہا جا رہا ہے حجاب کرو، تو ان کو کہاں ڈر پیدا ہو رہا؟ حیا آنا تو بہت دور کی بات ہے، جو سامنے لوگ موجود ہیں ان سے حیا نہیں آ رہی۔ وہ کہہ رہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے، مجمع ہو، محفل ہو یا تنہائی ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں حیا آتی۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ ان کی کیسی تربیت ہوئی تھی؟ ہمارے ساتھ کیا ہوا جو ہماری یہ تربیت کیسی کی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں چاہے محفل ہو یا تنہائی ہو، ہمیں کسی جگہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں حیا محسوس نہیں ہوتی ذرا بھی۔ تو ہم نے سوچا کہ آج ہم اس باب کو اٹھاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں، راضی رہتے ہیں اس کے کہ نہیں راضی رہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں کہ نہیں راضی ہے۔ تو اس پہ ہم نے کچھ حدیثیں نکالی ہیں، کچھ واقعات نکالے ہیں جو ہم نے سوچا کہ
آج یہ دیکھتے ہیں، یہ پرانی کلاس ہے تو اس پہ کچھ گفتگو کرنے میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا. کچھ چیزیں آپ سمجھتی ہیں جلدی سمجھ جائیے گا، جلدی تو خیر کیا سمجھ جائیے گا، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ سمجھ جائے. امام حسن علیہ السلام کا ایک قول سنیے. آپ فرماتے کہ وہ مومن کیسا مومن ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ ناراض ہوتا ہے اور اس کی دی ہوئی منزلت کو حقیر سمجھتا ہے، جبکہ اس کا فیصلہ کرنے والا خود خدا ہی ہے. کچھ سمجھی بات؟ فرماتے ہیں امام حسن صاحب فرماتے ہیں، یہ تو لکھ لیجئے یا سمجھ لیجئے، دونوں میں سے ایک کام کیجئے. جس کو جلدی جلدی لکھنا ہے وہ جلدی لکھ لیجئے. ایک حدیث کو بار بار دو تین بار تو ہم دہرائیں گے، کیونکہ جس کو جب سمجھا رہے ہیں تو دہرائیں گے بھی. پھر یہی ہوگا کہ ہم 3-4 دفعہ آپ کو لکھوائیں گے، اس کے بعد پھر آپ کو سمجھائیں گے، پھر یہ ہوتا رہے گا. کہتے ہیں کہ وہ مومن کیسا مومن ہے، ہم سب مومن ہیں، وہ مومن کیسا مومن ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو چیز اسے دیتا ہے اس پہ ناراض ہوتا ہے اور اس کی دی ہوئی منزلت کو حقیر سمجھتا ہے، جبکہ اس کا فیصلہ کرنے والا خود پروردگار ہے. اب یہ چیز جس پہ ناراض ہوتا ہے وہ ہمیں دی جائے چیز، یا اس کے کسی عزیز رشتہ دار جانے والے کو چیز دی جائے، اس پہ وہ ناراض ہوتا ہے کہ اس کو کیوں دیا، ہمیں کیوں نہیں ملا. اچھا، اس ناراضگی میں ایک چیز اور بھی شامل ہے کہ جو ناراضگی ڈائریکٹ نہیں ہوتی کہ ہم ناراض تو نہیں ہو رہے، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ حسد کر رہے ہیں. حسد ناراضگی تو ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ ہم راضی نہیں ہے کہ ہم حسد کریں دوسرے کی چیزوں سے. اور اس پہ راضی نہ رہنے کی وجہ سے ہوتا گیا دین سے باہر چلے جاتے ہیں، کیونکہ حسد ایمان کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہم حسد یہاں تک کرتے ہیں کہ ہم اقدام کرتے ہیں اس حسد کے اوپر. یہ تو اور بھی زیادہ برا ہے کہ پروردگار قیامت کے دن بیٹھا رہے گا اور پوچھے گا حسد کرنے والوں کو، جس نے اقدام کیا ہوگا لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، کہ آؤ آج تو بدلہ لے کے رہیں گے، آج بدلہ لیا جائے گا تم سے. تو ہم دیکھنا ہے، جائزہ لینا ہے پوری زندگی کا. جو کہا گیا ہے کہ جس نے اپنی زندگی نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا، اس کی زندگی ضائع ہو گئی. یہ کیسے ضائع ہو گئی؟ ایسے ہی ضائع ہو گئی. ہمیں روزانہ جائزہ لینا اپنی زندگیوں کا. مرتے وقت تک ہمیں ایمان پہ ہی مرنا، کیونکہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اسلام لے آؤ تو بس تم اسلام لے آئے تو کافی ہو گیا. وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایمان پر ہی مرنا، یعنی کہ آخری ہمارا جو انجام جو ختم ہو، انجام بخیر ہمارا، وہ ایمان کے اوپر ہو. توبہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں. تو ہمیں روزانہ نیک علم کی طلب کرنا چاہیے، روزانہ ہمیں پڑھنا چاہیے. جو قرآن پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، روزانہ قرآن پڑھتے رہو. کیوں کرتے ہو؟ قرآن ہمیں خالی عربی لفظوں کو رٹ لینا ہے تھوڑی کہ ہم صرف پڑھ، اس کے معنی مطالب پہ تو غور کرنا پڑے گا. قرآن ہم سے تقاضا کیا کر رہا ہے؟ روزانہ تو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن، لیکن اس کے تقاضے پورے نہیں کر رہے. تو کیا ہو گیا؟ جب تک قرآن تمہیں برائی سے روکے تم اسے پڑھتے رہو، جب تمہیں برائی سے نہ روکے تو گویا تم نے قرآن نہیں پڑھا، گویا تم نے قرآن نہیں پڑھا، یعنی پڑھا ہی نہیں قرآن. اور وہ ہم گو کے پڑھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جب تک تمہیں برائی سے روکے تب تک سمجھو کہ قرآن تم نے پڑھا، اور جب تمہیں برائی سے نہ روک سکے تو گویا تم نے قرآن نہیں پڑھا. تو یہ ہمیں قرآن پڑھنے کی دعوت اسی لیے دی گئی کہ قرآن ہمیں برابر برائی سے روک رہا ہے، اور ہم اس کی تقسیم پہ راضی نہیں رہے. تو امام حسن پوچھے کہ یہ مومن کیسا مومن ہے؟ اب خود دیکھیں کہ ہم کیسے مومن ہیں. جب قارون زمین میں دھسا دیا گیا تھا نا، تو حضرت یونس علیہ السلام جب سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں چکر لگا رہے تھے اور یہ کہتے جا رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ آواز قارون کے کانوں تک بھی پہنچی. اس نے پھر آواز دے کے گفتگو کی اور پوچھا کہ آپ کون ہیں اور ہماری قوم کے بارے میں کیا ہوا، وہ کہاں گئی، کیا ہوا؟ تو کہا وہ تو کب کی ختم ہو گئی، وہ تو دم مر گئی تھی. اس پہ اس کو بڑا صدمہ پہنچا، اس کو بہت رنج ہوا. اس رنج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے عذاب میں تخفیف کر دی، کم کر دیا. کیوں کم کیا؟ اس لیے کہ اسے اپنی قوم کے بارے میں درد پیدا ہوا تھا. تو کیا ہمیں اپنی قوم کے بارے میں درد نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ کس قدر غضب کی قربانیاں دے کے محمد آل محمد نے ہم تک اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا تھا. ہماری قوم جو ہے کون سی ایسی برائی کی جس میں نہیں ڈوب گئی ہے، اور اس قدر ڈوب گئی ہے کہ جس طرح سے چرسی ہیروئن پینے والے لوگ سے ان سے کسی طرح سے برائی نہیں چھوٹتی. حشر تو یہی ہو گیا کہ ہم سے بھی برائی کسی طرح سے چھوٹنے کو تھی. کچھ بھی نصیحت کر ڈالی کسی سے برائی نہیں چھوٹتی. تو کیا ہمارے اندر کوئی درد غم نہیں پیدا ہوتا کہ ہمارے گناہوں میں تخفیف ہو؟ نہیں بھی تخفیف ہو تو کم سے کم اپنے مکتب سے تو عشق کرنا چاہیے نا انسان کو. اپنی مکتب سے تو محبت ہونی چاہیے نا. مکتب سے محبت کی نشانی یہی کہ ان کو برائی سے روکا جائے، ان تک پیغام پہنچایا جائے،
آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیے کہ ہم ان کو برائی سے روکیں. اسی میں آپ کی شہرت بھی ہونی چاہیے. بلکہ شہرت تو خیر غلط لفظ استعمال کیا ہم نے. شہرت تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں کسی بات کے لیے. شہرت مطلب کہ آپ اسی بات سے پہچانی جائیے کہ آپ جہاں جائیے گا تو لوگوں کو نصیحت کیجیے گا, جہاں جائیے گا لوگوں کو دو بات بتائیے گا, ان کو سمجھائیے گا. تو اس طرح سے کیا ہوگا, بات آگے نکلے گی, بڑھے گی. حالانکہ جو سمجھانے کے مقام تھے وہ تو سب زیرو ہو گئے, کوئی بات بتائی نہیں جاتی تو بہرا. تو یہ سارا سلسلہ ہے اس سلسلے میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ اس کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے. کہاں فیصلوں پہ راضی ہے؟ اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جائے, پورا معاشرہ گواہ ہے, سب آپ جانتی کہ کیا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے راضی ہونے کو تیار نہیں ہوتے اس کے اوپر, کہ وہ لوگ تو گانا بجانا بھی کرتے ہیں, وہ لوگ تو فلاں برا کام بھی کرتے ہیں, ان کے یہاں تو بے پردہ بھی لوگ گھومتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کے یہاں لڑکے پہ لڑکا, لڑکے پہ لڑکا ہوتا جا رہا. ہمارے یہاں کوئی نہ, ہم کتنی دعائیں کر رہے ہیں, کتنی بھائی راضی نہیں ہوں. دو روایتیں آپ کو ملتی ہیں, ہمیں دو روایتیں ملتی ہیں ازواج در اسلام نام کی کتاب میں. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ازواج در اسلام. اب آپ فوراً پوچھیں کہ کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ آیت اللہ مشکینی کی لکھی ہوئی ہے. دو روایتوں کو میں ملا کے بیان کر رہا ہوں. ایک روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور ایک ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی. دونوں میں یہی ہے کہ وہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آگے بیٹھا ہوا تھا. تھوڑی دیر بعد رسول اللہ نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بالکل اتر گیا, غمگین ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہ میں گھر سے چلا تھا تو ہمارے یہاں ولادت ہونے والی تھی, اب مجھے اطلاع ملی کہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی. کہ تو پھر کیا ہو گیا, بیٹی پیدا ہوئی؟ ایک طولانی روایت ہے اس پہ کہ رزق پروردگار نے اسے دینے کا وعدہ کیا. ریحان گھاس جو ایک کہی آتی ہے اس کی تشبیہ دی کہ جس سے بڑی خوشبو آتی ہے, کہ وہ لڑکی جو ہے اس کے مانند ہے. زمین اللہ تعالیٰ کی, اس کے لیے زمین تنگ نہیں کی, روزی اللہ تعالیٰ دینے والا, تو پھر تجھے کیا ضرورت پڑی یہ کرنے. اسی طرح ایک شخص چھٹے امام کے پاس بھی آیا تھا, اس کا بھی یہی حال تھا. اس نے بھی یہی کہا, اس کا بھی چہرہ اترا. تو مولا نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہ کچھ نہیں. کہ نہیں, بتاؤ کیا ہوا؟ کہ مولا ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی. انہوں نے کتنی اچھی مثال دے کے تشبیہ دے کے امام نے بات کی. کہا کہ اگر یہ فیصلہ پروردگار کہتا کہ یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے یا خود پروردگار کو کرنا, تو یہ تم کس کے ذمہ دیتے؟ کہ میں اللہ ہی کے ذمہ دیتا. کہ اس نے فیصلہ تو کر دیا, اس نے فیصلہ کر تو دیا ہے, یہی کر دیا کہ تمہارے یہاں بیٹی تھی. اس نے, ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ہماری بھلائی چاہتا ہے. ہم دنیا آخرت میں اپنی بھلائی کے لیے اپنی عقل چلاتے ہیں کہ جو ہمارے فیصلہ ہے. ہم اپنی عقل کیسے چلاتے ہیں؟ ہم اپنی عقل دنیا دار لوگوں کو دیکھ کر چلاتے ہیں. ہمارا سارا سلسلہ جو رہتا ہے اسی دنیا سے وابستہ رہتا ہے. ہم اسی کی ترقی کو, اسی کی کامیابی کو, اسی کی بھلائی کو سب کچھ سمجھ رہے تھے. وہ ہمارے لیے وہاں بھلائی چاہتا ہے. یہاں جیسے تیسے دنیا تو کہا گیا کہ مومن کے لیے دنیا تو قید خانہ ہے. جب دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے تو اس میں آپ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ, موت اس کا بہترین تحفہ, جنت اس کا ٹھکانہ. یہ کہی جا رہی حدیثوں میں موجود. ہاں تو بس جنت تو ہمارا ٹھکانہ ہے, باقی کسی چیز کو نہیں مانتے. جنت ہماری ہے, باقی نہ اسے قید خانہ سمجھتے ہیں, نہ جو کچھ کہہ رہے ہیں. یہاں پر تکلیف ہے, رنج ہے, غم ہے. جتنی تمہاری محبت اہل بیت سے مولا سے بڑھتی جائے گی اتنی تمہاری تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہ تکلیف میں کیسا اضافہ ہوگا؟ ایسے ہی اضافہ ہوگا تکلیف میں کہ ہر گناہ ہم سے چھوٹتا چلا جا رہا. ہم اپنے آپ کو پامند کرتے چلے جا رہے ہیں اس دنیا والوں کے درمیان میں. تو کیا ہوگا کہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہوگا تکلیف ہو, لیکن اگر یہ لذت پیدا ہو جائے, گناہ چھوڑنے کی لذت پیدا ہو جائے, کیا تو اس سے بھی کہے گا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر تو دیا, پھر کس بات کا غم ہے تمہیں؟ تو آپ بتائیے کہ یہ سارا سلسلہ یہاں پہ کسی کے یہاں روزی تنگ ہو جائے تو اس کو پریشانی ہوتی کہ فلاں کے پاس تو بڑی روزی ہے. اب بائی حق بائی کروک, حرام حلال, ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. کہاں کہا جا رہا کہ بینک کی نوکری کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے, کس بینک میں کس طرح سے پیسہ رکھوا کے ہمیں لینا ہے, تو وہ سود کہلائے گا یا پورا دینا ہوگا کیا؟ ہم کسی چیز کو پوچھنے کو تیار نہیں, پوچھنے کو تیار نہیں, نہ کرنے کو تیار. ہمیں پیسہ چاہیے اور زیادہ چاہیے, کیونکہ تنگی میں زندگی گزارنا ہمارے لیے بس کی بات نہیں. دو واقعات آپ کو سناتے ہیں, دو واقعات. اب واقعات کیسے لکھیے گا, اب تو ہو گئی مجبور. بہت سارے واقعہ بار بار سنائے جاتے تو وہ یاد کیوں نہیں ہوتا؟ جو یاد ہو جانا چاہیے.
اور اتفاق سے 2-3 واقعات جو ہیں وہ حضرت داؤد کے زمانے کے ہیں۔ ایک تو حضرت داؤد کے زمانے کا ہے، واقعہ ہے کہ جب حضرت داؤد کے بعد پروردگار نے وحی کی کہ اے داؤد، ایک خاتون کا نام بتایا، خلادہ دختر اویس، یہ ایک خاتون کا نام ہے، خلادہ دختر اویس۔ یہ ہے کہاں سے؟ یہ حضرت داؤد کے باب میں جو حیات القلوب نام کی پہلی کتاب، پہلی جلد ہے علامہ مجلسی کی، اس میں یہ واقعہ ہے، دیکھیے گا پہلی جلد کے اندر حضرت داؤد کے واقعے میں، اور اس کی باقاعدہ انڈیکس دیکھیے گا، اس میں ہیڈنگ بھی لگی ہوئی۔ یہ اتنا اہم ترین واقعہ خود سمجھ رہے تھے وہ کہ اس میں ہیڈنگ لگی ہوئی، کہا کہ اے داؤد، یہ عورت جنت میں تمہارے قریب، اس کو جا کے جنت کی خوشخبری دے دو اور کہہ دو یہ جنت میں تمہارے قریب رہے گی۔ اب حضرت داؤد کو بھی تشویش ہوئی کہ کون سی عورت ہے جنت میں ہمارے قریب رہے گی۔ گئے اس کے گھر، دق الباب کیا، دق الباب کرنے کے بعد وہ باہر آئی، اس کا نام لیا، کہا کہ پروردگار کی طرف سے ایسا ایسا پیغام آیا ہوا۔ تو کہنے لگی کہ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا تو صحیح ہی ہوگا، لیکن یہ کہ شاید اسلام کی کوئی اور بھی عورت ہو۔ ہم تو لڑتے کہ نہیں ہمارا ہی نام ہے، چاہے 5 ہوتے تو لڑتے ہم کہ ہمارا نام۔ وہ کہہ رہی کہ نہیں ہو سکتا کہ کسی اور کا بھی نام ہو۔ کہا نہیں، کسی کا نام نہیں، صرف تمہارا نام ہے۔ کہ ہمارے میں تو کوئی ایسی خاص بات پائی نہیں جاتی جس میں ہمارا نام آ رہا۔ کہ نہیں، تم اپنے حالات واقعات ہمیں سناؤ، بتاؤ کہ تمہارے کیا حالات ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے اس بات کا کہ وہ کہنے لگے غم ہو، خوشی ہو، فقیری ہو، رنج ہو، بیماری ہو، ہر حال میں میں پروردگار سے راضی رہتی تھی، کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی، اس کی حمد ثنا کرتی رہتی تھی، اور بس جو دعا مانگتی تھی میں اسی سے مانگتی تھی بس، اور ہمارے لیے کچھ وہ نہیں تھا۔ تو اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ والی بات پوری سننے کے بعد کہا کہ پروردگار تو ایسے ہی بندوں کو پسند کرتا ہے، یہی تو ہیں اس کے شکر گزار بندے جو دیندار ہوتے ہیں۔ تو آپ بتائیے اگر ان تمام چیزوں کا جائزہ لیا جائے سارا، کہ یہ کیا ہوئی، داؤد، حضرت داؤد کس کے والد تھے؟ مشہور انبیاء کے والد۔ تو آپ دیکھیے حضرت داؤد کی وہ پڑوس میں، یعنی یہ کہ جنت کے قریب رہنے والی وہ عورت ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے، وہ غمی ہو، خوشی ہو، بیماری ہو، مفلسی ہو، فاقہ ہو، کوئی سا بھی درد ہو، ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی۔ کہا کہ ہر حال میں میں جو ہوں وہ سب خاموش رہتی تھی، صبر کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی تھی، اسی سے دعا کرتی تھی، اور بس یہی ہمارا طریقہ کار تھا۔ کہ بھائی یہی تو وہ طریقہ کار ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں یہ فضیلت ملی ہے، یہ فضیلت تم کو اسی وجہ سے ملی۔ اب بتائیے حضرت داؤد کے زمانے سے گزرتے ہوئے اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آ گئے، یہی وہ دین کا طریقہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا۔ جب یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے تو آپ بتائیے ہم تو اتنی تربیت کرتے ہوئے یہاں تک آ کے چلے آئے، تو ہمارے اندر یہ طریقہ کار کیوں نہیں، اور کیوں نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر طریقہ کار؟ ہمارے اندر طریقہ کار تو عام پچھلی امتوں سے زیادہ ہونا چاہیے نا، کیونکہ ہماری تربیت کرنے والے زیادہ سے زیادہ لوگ آگے چلے گئے، اور کس کس انداز میں تربیت کی ہماری، اس کے باوجود ہمارا یہ حشر ہے کہ ہم اتنی دور ہو گئے۔ کیوں؟ دنیا پرست ہو گئے، ہم حب دنیا میں گرفتار ہو گئے جو ہمیں خبر بھی نہیں۔ حب دنیا میں گرفتار ہوئے، دنیا جیسے جیسے ترقی کرتی گئی اپنی نمود و نمائش اور چمک دھمک کے ساتھ لوگوں کے سامنے زیادہ آنا شروع ہو گئی۔ جب زیادہ آنا شروع ہو گئی تو پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے علم کو کم کرنا شروع کر دیا، علم حاصل کم۔ پہلے تو دنیا کی چمک دمک اس طرح کی چیزیں ہر جگہ قریے قریے گلی گلی کوچے کوچے موجود نہیں تھی، اب یہ ہر جگہ ہر حوالے سے موجود ہے۔ آپ کوئی سا اشتہار دیکھ لیجیے، آپ خبریں آپ نہیں سن سکتے، ٹی وی کا کوئی پروگرام آپ نہیں دیکھ سکتے، ارے سب پروگرام کو چھوڑ دیے، خالی اگر آپ خبر دیکھنے کے لیے جائیے تو بھی آپ بچ نہیں سکتی ہیں، یہ اشر ہے۔ اخبار آپ نہیں اٹھا سکتی، اخبار اٹھا ہر حوالے سے ہمارے ساتھ وہ کیا جا رہا ہے۔ ارے حد تو یہ کہ دوا کی بھی کوئی مرہم لگانے کا یا کوئی پین کا وہ لے کے آئے کہ اس میں بھی ایک برہنہ عورت کی تصویر بنی ہوئی، اس سے پیٹھ پہ مالش کی جا رہی، کسی جگہ سے چھوڑا نہیں گیا۔ یہ شیطان صفت لوگ جو ہیں دنیا پرست لوگ ہیں، تبھی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جیسے کہ نہج الفصاح کتاب میں ایک روایت لکھی ہوئی کہ قیامت بدترین لوگوں پہ واقع ہوگی۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ دھیرے دھیرے قوم جو ہے بدترین جا رہی، لیکن کیا ہوا، ہم کے ساتھ اسی قبر میں تو نہیں جائیں گے، ہمیں تو اپنی قبر میں جانا ہوگا، اپنا دیکھنا ہوگا، تو ہمیں تو اپنی قبر کا انتظام کرنا ہے نا۔ اور اتنی آپ کو دل میں شروع سے
رکھی بھی گئی ہے، بتائی بھی گئی، مسلسل بتائی، ایک چیز تو مسلسل بتائی گئی، باقی چیزیں آپ کو خود کو جمع کر لینا چاہیے. جیسا کہ قرآن نے جب کہا تھا کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ ہمیں اپنے اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے سوائے ہمارے اقربا سے محبت کرنا. جبکہ اور اگر آپ قرآن پڑھیے گا، خدارہ پڑھیے، معنی کے ساتھ پڑھیے، اور بات میں قرآن کی آیتیں لوگوں کے سامنے پیش کیا کیجیے، پتہ چلے کہ قرآن جو ہے آپ ہی جن کو مانتی ہیں انہی کے گھر نازل ہوا، تو اس کے کیسے پتہ چلے؟ صرف زبانی کہیے گا، اس کی کچھ باتیں بھی تو کیجیے گا قرآن کی. بات میں قرآن کی آیتیں پیش کی. آپ جب اسے پڑھیے گا، قرآن دیکھیے گا، تو مختلف جگہوں پر دوسرے انبیاءوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور وہ انبیاء کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی اجر رسالت میں تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہمارا اجر تو اللہ کی طرف ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو کیا ہوا؟ تو پروردگار نے کہا کہ اے محمد تم کہہ دو، خود سے نہیں کہا، وہ قرآن میں آ رہا ہے کہ اے محمد تم کہہ دو کہ مجھے اپنی اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے، ہمارا اجر تو ہے ہمارے قرابت داروں سے محبت کرنا، محبت کرنا. تو محبت تو ہمیں سکھا دی گئی کہ ہم نے کتنی ان سے شدید محبت کرتے ہیں. تو لیکن اب جتنے واقعات جو کچھ بھی بتائے جاتے ہیں، جتنے دل خراش واقعات بتائے جاتے ہیں، کیسے واقعات، اس کا نتیجہ بھی تو کبھی غور کیا کیجئے، سوچا کیجئے کہ یہ واقعات ہوئے کیوں. جیسے کہ بہت سارے علماء آرٹیکل لکھتے ہیں، یہاں تو خیر کچھ بھی نہیں ہوتا آرٹیکل، ایران کے آپ دیکھیے نیٹ کے اوپر جائیے تو بہت سارے آرٹیکلس آپ کو ملیں گے، اس میں بہت ساری چیز، وہ محرم ماتم مجلس کرنے والے عزاداروں کی کیٹیگریز بیان کرتے ہیں کہ کتنی کیٹیگری کے لوگ جو ہیں، یہ پہلی کیٹیگری میں کون آتا، دوسری میں، تیسرے، تو 5 کیٹیگری انہوں نے گنائی ہے. لیکن اگر ہم اس پہ دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، جب اس کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ اس میں تو ہم تو اسی 5ویں کیٹیگری میں آتے ہیں، پہلی والی میں تو نہیں آتے. کیا ہوا؟ وہ والا پنکھا تو ادھر سے کہیں سے ہوگا، وہ بند کر دیجیے، ایف جس کے اوپر لکھا وہ بند کر دیجیے. ایک درود پڑھیے محمد علیہ. ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا، اگر وہ آرٹیکل نہ پڑھا ہوتا تو ہم غور ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہم لوگوں کی عادت نہیں ڈالی گئی کسی چیز پہ غور فکر کرنا. ہم جیسے ہیں بس سب صحیح ہے، بہت اللہ کا شکر ہے، ہم لوگ بالکل ٹھیک ہے، سیدھے جنت پہ جائیں گے. مجلس میں بھی کہلوا دیا جائے گا، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ ملے، وہ جگہ پہ فوراً ان کے کہنے کی وجہ سے مل جائے گی، ہم کو فوراً جگہ مل جائے گی. کوئی حساب کتاب تو ہوگا نہیں ہمارا، سب کا حساب کتاب ہونا. رائی کے دانے کے برابر جب قرآن جب کہہ رہا تو اس سے ہٹ کے بھی کیا بات ہو سکتی؟ کوئی بھی بات نہیں ہو سکتی، چاہے آپ کتنی ہی بہترین بات کیوں نہ کریں. لیکن قرآن، تم رائی کے دانے کے برابر نیکی کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے، رائی کے دانے کے برابر بدی کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے. جب قرآن یہ والی بات کہہ رہا ہے تو پھر ہم اپنے دل سے کچھ بھی کہتے رہیں، اس کا کوئی فرق تو پڑنے والا نہیں. تو وہ کیٹیگریز میں کہا کہتے 5ویں آخری کیٹیگری جو سب سے نیچے درجے کی کیٹیگری، اس میں کیا آتا کہ غم حسین جو ہے وہ دنیا کا ہر مذہب کا لوگ، ہر فرقے کے لوگ، ہر مکتب کے لوگ غم حسین کو مناتے ہیں، گریہ بھی کرتے ہیں. ماتم کرنے کے لیے اس میں ہندو بھی شامل ہیں، اہل سنت کے تمام طبقے کے لوگ شامل ہیں. کچھ چند افراد کو جو نکل کے آئے ہیں ان کو مت دیکھیے آپ، عمومی طور پہ دیکھیے کون کا، اس میں ہم لوگ بھی سب شامل ہیں. تو ہم لوگ کس میں شامل ہیں؟ جس میں پوری دنیا شامل ہے، وہی کرتے ہیں، ہم بھی وہی کرتے ہیں. کہ اس سے اوپر چلتے جا رہے ہیں، پھر فرق ہوتا چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ جو پہلی کیٹیگری آتی ہے اس میں کیا کہ وہ مقصد کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا تھا. ہم اپنی جگہ پہ، لیکن مقصد کو پورا کرنا کہ امام حسین اسلام نے قربانی کس لیے دی. یہ محرم جو ہم منا رہے ہیں تو یہ کیوں منا رہے ہیں؟ یہ نہیں ان کی قربانی کی یاد کر رہے ہیں. جب قربانی کی یاد کریں گے تو کیا ہوگا کہ قربانی کی یاد میں یاد کیا جائے گا وہ قربانی دی کس لیے، وہ کہاں ہے کہ دین کے لیے قربانی دی. لیکن ذرا اپنا گھر جا کے اپنا جائزہ لے لیے کہ اپنے بعد دین کتنا ہے اور کتنا غائب ہو چکا. تو اگر ہم ہمیشہ اس قربانی کو یاد کر کے اپنا جائزہ لیتے رہیں گے دینی اعتبار سے، تو آپ بتائیے کہ ہم بلندی کے اوپر جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ہمارا تزکیہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا ہمارا تزکیہ. لیکن ہم تو عام لوگوں کی طرح کرتے، ان لوگوں نے محرم کیا، محرم ختم ہوا، چلیے ختم ہو گئے. ہم صفت میں تو دیکھنا ہوگا کہ 2 طبقے کربلا کے میدان میں 2 تھے، دیکھ لیں کہ کہیں ہمارے اندر وہ صفت تو نہیں پائی جاتی یزیدی لشکر میں تھی. وہ ظالم بھی تھے، وہ جھوٹے بھی تھے، وہ اللہ کے نافرمان بھی تھے، وہ سب کچھ تھے. تو وہی ساری چیز، ظالم بھی ہیں ہمیں، جھوٹے بھی ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، چغلی ہم کھاتے ہیں، ہر برائی کا ہر برا کام تو کرتے ہیں. حالانکہ یہ ساری چیزیں جو ہے الگ الگ صفت میں، اگر اخلاقیات کی کتابیں دیکھیں، جمع کریں، پڑھیں، پڑھنے کے بعد اگر چھوڑ کے اس دنیا سے چلی جائیں گی تب بھی یہ آپ کو فائدہ پہنچائے گی. پیچھے جمع کیجئے کتابیں، رکھا کیجئے کتابیں، ڈھونڈ کے لائیے کتابیں کہ اخلاقیات کی کتابیں کیا اپنے اندر. جس طرح کہ آپ کو تو وہاں کے لیے چھٹی دی گئی نا پوری، یہاں کے لیے محدود رہنے کو کہا کہ دنیا بس اتنی لوگ جس سے تمہاری آخرت سنور جائے.
کہ چوتھے امام کا قول ہے نہیں کہ کہتے ہیں کہ دنیا دو طرح کی ہے. کہ وہ جو دنیا، ایک دنیا وہ ہے جو ملعون دنیا ہے، اور ایک دنیا وہ ہے جو منزل مقصود تک پہنچانے والی دنیا. تو ہمیں دنیا اتنی لینی ہے جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے. نہ دنیا سے اتنے کنارہ کش ہو جائیں کہ ہم دست نگر ہو جائیں، لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے لگے، نہ اتنے داخل ہو جائیں کہ دین اپنا برباد کر لیں. دونوں کام نہیں ہونا چاہیے، درمیان میں ہمیں رہنا چاہیے. سمجھ رہی نا؟ تو ہم یہ جب دنیا میں اس طرح سے زندگی گزاریں گے، دیکھیں گے کیا ہو گیا. وہ دنیا دار لوگ ہیں، سارا کام ہو رہا ہے. عجیب عجیب انداز سے ہر برائی کا تذکرہ تو کیا جو کتابیں لیجیے گا. ایک روایت پڑھ رہے تھے کہیں ہم ماں باپ کی تربیت کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے اعتبار سے، ذرا دیکھیں کہ روایت میں جو دوسری اس کے اندر ایک گناہ گنایا گیا اور ایک نیکی گنائی گئی. تو آپ دیکھیے گا کہ یہ یہاں پر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر حدیث نہ ہو تو ہم کہیں گے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی بات. حضرت موسیٰ دعا کر رہے تھے، مناجات کر رہے تھے پروردگار سے، مناجات کر رہے تھے تو انہوں نے آسمانوں پہ ایک شخص کو دیکھا، ایک شخص کی منزلت دیکھی، مقام دیکھا. تو کہنے لگے پروردگار یہ کون شخص ہے اور کیا کام کرنے کی وجہ سے اس کو اتنا بلند مقام ملا. تو پروردگار نے کہا کہ یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا تھا اور چغل خور نہ تھا. یہ چغل خوری کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نیکی کرتا تھا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کیا کرتا تھا اور چغل خوری نہیں کرتا تھا. یہ چغل خور نہیں تھا. آج کا جائزہ لیجئے، یعنی کہ اتنی بری چیز ہے کہ اس کو وہ جو مقام ملا وہ دو وجہ سے مل گیا. ایک تو ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرتا تھا، نیکی کرتا تھا، اور لوگوں کی چغلیاں نہیں کھاتا تھا، چغل خوری نہیں کرتا تھا. ہزاروں گناہ، ہزاروں لوگوں کے آپس میں دشمنیاں، کتنے گناہ اس سے ایک چغل خوری سے کتنے گناہ نکل رہے ہوتے، ایک دوسرے کے اندر سے نکل رہے ہوتے. لوگوں میں دوریاں ہوتی ہیں، رنجش ہوتی ہے، خاندان ایک دوسرے سے ٹوٹتا ہے، ایک دوسرے کی حسد شروع ہو جاتی، پھر غیبتیں شروع ہو جاتی، پھر ان کے لیے دشمنیاں ہوتی ہیں، ان کا نقصان پہنچایا جاتا ہے دنیا میں. اب دیکھیں تو ایک چغل خوری سے کتنی برائیاں نکل رہی ہیں. اسی لیے منع کیا گیا کہ اے علی، میں نے جنت کے دروازے پہ دیکھا کہ جنت حرام ہے بخیل پر، آگ پر، چغل خور پر اور جھگڑالو پہ. یہ اتنے لوگوں میں منع کیا گیا کہ اے علی نہیں دیکھا میں نے، جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا کہ جنت حرام ہے بخیل پر، آگ پر، چغل خور پہ، جھگڑالو پہ. آپ نے گھر کی دیوار کوئی بنائی ہے ایسی جس پہ خوبصورت فریم لگا ہوا کہ جس کے اندر بار بار بدل بدل کے آپ لگاتی رہیے، ہر مہینے، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد بدلتی رہیے کہ آپ کے یہاں جتنے ایونٹس ہو رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو کیا کہ آپ حدیثیں اس پہ بدل بدل کے لگا رہی. کیا نہیں، یہ پسند نہیں کرے. تو پھر جتنی یہ کیلنڈر لگائے جاتے ہیں اس پر طرح طرح کے ماڈل کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں، سینریز ہوتی ہیں، اس سے بہتر یہ نہیں ہے؟ یہ حدیثیں لکھی جائیں، یہ چیز بہتر نہیں ہے؟ آپ کو خوبصورت بنانا نہیں آتا. ہم نے تو جب بالکل شروع میں جب کلاسیں ہوتی تو باقاعدہ لا کے دکھاتے تھے ہم یہاں پہ، یہ دیکھو ایسے بناؤ، ایسے لگاؤ. جب بہت بالکل شروع کی کلاسوں میں اگر کوئی بچے یہاں رہ گئی ہیں تو، ورنہ تو مجھے نہیں لگتا کہ رہ گئی، شاید زیادہ چلی گئی. ہم لا کے باقاعدہ فریم گھر سے اٹھا کے لاتے، دکھاتے، دیکھیں ہم نے یہ بنایا، دیکھیں ہم نے یہ بنایا، یہ کیا، یہ کیا. اس کو بنائیے کہ لوگ آگے دیکھیں تو دنگ رہ جائیں، ششدر ہو جائے. بھائی ایکسپریکٹ آرٹ بنائی جاتی جو کسی کے سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ بنا کیا ہے، کیا اس کے اندر. بھائی آپ ایسی چیز بھی بنائیے، اس کو ایسا نہیں بنا سکتے کہ جس سے وہ ماں باپ کی تصویریں اس انداز سے لگائیے، مثال کے طور پر لگائیے، اس کے اندر کچھ فقرہ لکھ کے لگا دیجیے، لوگ دیکھیں تو کہیں گے واہ سبحان اللہ. یعنی ماں باپ کی عزت کرنا، آپ دنیا سے چلے گئے تو کیا کیا جائے. وہ کہہ رہے کہ اے علی، میں نے جنت کے دروازے پہ دیکھا کہ جنت حرام ہے بخیل پر، آگ پر، چغل خور پر اور جھگڑالو پہ. تو سارے کام یہاں پہ ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر راضی نہیں، راضی برضا نہیں. وہ کہہ رہے کہ یہ مومن کیسا مومن ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کیسا مومن ہے. ایک آدھ حدیث اور سنیے اور اس کے بعد پھر اسی ضمن اور آگے بات کرتے ہیں. وہ وہاں پہ وہ جو بچی کی بات ہوئی تھی تو اس میں ایک آدھ کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر تو دیا تمہارے لیے. تو یہ اگر یہاں پہ ایک لڑکی یا لڑکے کے لیے فیصلہ نہیں ہو رہا، اگر یہاں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو فیصلہ کر دیتا ہے ہمیں اس پہ راضی رہنا چاہیے، وہ جو بھی فیصلہ. ہم نے ایک فیصلہ پہ، ابھی فیصلے پہ ایک چیز اور بتا رہے ہیں آپ کو. یہ ہم نے کارڈ بنایا تھا شادی کا، اتفاق سے دکھانے والی چیز میں آج دکھانے، اسی کلاس میں ہوتا ہے یہ، چاہے آج سے 10 سال پہلے ہو یا آج ہو، یہ دکھانے والی چیز. شادی کا کارڈ بھی ایک زمانے میں بنا کے ہم لوگوں کو دیا کرتے تھے کہ لو بھائی کسی حوالے سے حدیث چلی جائے، کیا ہو جائے کیا نہ ہو جائے کسی. تو اس پہ ایک میں نے حدیث لکھی تھی، لکھی کیا تھی، نکالی تھی کتاب سے، اس میں دی تھی ہم نے. تو اس میں کیا حدیث تھی سنیے. یہ بھی اسی فیصلے سے آ رہا ہے، اسی سلسلے کی یہ کڑی. اس میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ
اب ذرا جائزہ لیجئے گا، یہ حدیث تو سنا رہے ہیں لیکن جائزہ لیتی جائیے گا. اب سب آپ ہی لوگوں کے اوپر بات نہیں آ رہی ہے، ابھی کچھ مردوں پہ بھی بات آ جائے گی تو کہیے سب ہم ہی لوگوں کو سنا رہے ہیں. بس تو آپ سے کلاس لیں تو آپ ہی لوگوں کو سنائیں گے. اب داڑھی کا تذکرہ کر کے کیا کریں گے؟ یہاں پہ ہے تو وہ بھی اسلام کے اندر کہ داڑھی کے بارے میں بہت ساری ٹڈی کے مسائل آپ کو کیوں بتائیں، ہے تو وہ بھی فقہ کے اندر بتائے ٹڈی کا کیا مسئلہ، کب مارو، کیسے مارو، کہاں مارو، کیا کرو. لیکن یہ جو آپ سے متعلق ہے وہی بات تو آپ کو بتائیں گے اور کیا بتائیں گے. تو ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا تو میری بیوی میرا بڑا پرتباغ استقبال کرتی ہے. آج بھی ہوگا ایسا؟ چلیے چھوڑیے، ہوگا کہ نہیں ہوگا ہمیں کیا پتا. بڑی پرتباغ استقبال کرتی ہے اور جب میں گھر سے نکلنے لگتا ہوں تو دروازے تک مجھے چھوڑنے کے لیے آتی ہے. اور جب مجھے غمگین دیکھتی ہے تو مجھ سے پوچھتی ہے کہ کس بات کی پریشانی ہے. اگر تم رزق کے سلسلے میں پریشان ہو تو رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. اگر تم آخرت کے سلسلے میں پریشان تو اللہ تمہاری پریشانی میں اور اضافہ کرے. اللہ اکبر. آج کون کہنے والا یہ والی بات کہ اللہ تمہاری پریشانی میں اضافہ کرے، تم آخرت کے لیے پریشان ہو؟ یعنی یہی تو اصل پریشانی ہے کہ مومن ہر وقت غم آخرت میں ڈوبا رہتا. مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ مومن ہر وقت غم آخرت میں ڈوبا رہتا. یہاں کون سا مومن غم آخرت میں ڈوبا ہوا؟ ہمیں غم دنیا میں ڈوبے ہوئے ہم کہ ہمیں اسی کی آبادی چاہیے، جبکہ 100% دنیا جو ہے فنا ہونے والی ہے، چھوٹنے والی ہے. ارشاد القلوب نام کی ایک کتاب ہے، ارشاد القلوب اس کتاب کا نام ہے. اس میں بہت سارے باب ہیں، دنیا والا باب بھی ہے. اس میں بھی امام حسن اسلام کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ تم مکان بنا رہے ہو برباد ہونے گرنے کے لیے ہو رہا ہے، یعنی دنیا بنا رہے ہو تو تباہ ہو جائے گی. آج ہی ایک صبح ایک کتاب میں پڑھے تو اس میں لکھا جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یہ در حقیقت موت کے لیے پیدا ہوا. تو ہم نے کہا اپنے دل میں کہا کہ پڑھتے جا رہے سوچتے جا، آج کسی سے کہہ دو کہ بچہ پیدا ہوا یہ مر جائے گا تو یہ برائی میں شمار ہوگا بھی برائی میں کہ غلط وقت پہ کہہ رہے ہیں. لیکن اس کا ایک وہ ہے فلسفی انداز میں کہا گیا، فلسفیانہ انداز میں کہ جو بھی پیدا ہوتا وہ مرنے کے لیے پیدا ہوتا. 100 سال کے بعد مرے گا لیکن پیدا جو ہوا تو مرنے کے لیے تو پیدا ہوا. تو کہا جائے وہ کہہ رہے کہ پھر جب میں غم میں ڈوبا رہتا ہوں تو کہتی کس بات کا غم ہے تمہیں؟ اگر دنیا کا رزق کے سلسلے میں تو رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ دے گا. اگر آخرت کے سلسلے میں ہو تو اللہ تمہارے غم میں اور اضافہ کرے. پھر اللہ کے رسول نے کیا کہا یہ سننے کے بعد ہے کہتے ہیں کہ تب اللہ کو اے شخص تو اسے جنت کی بشارت دے دے. یہ رسول اللہ اپنے کہہ رہے کہ اس کو جنت کی بشارت دے دے. اس سے کہہ دے اے عورت بے شک تو خدا تعالیٰ کی کارکنوں میں سے ایک کارکن ہے، اللہ تعالیٰ کی کارکنوں میں سے ایک کارکن ہے. آپ بھی کارکن بن جائیے، اللہ تعالیٰ کی کارکنوں میں سے ایک کارکن. میاں تو دروازے پہ بے ہوش ہو جائے گا آج کیا ہو گیا، پوری زندگی تو کس طرح سے تھا، آج یہ کس طرح سے رہ رہی ہے ہمارے ساتھ. کہ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا سکھا دیا گیا ان لوگوں. کارکنوں میں سے ایک کارکن ہے اور تیرے لیے 70 شہیدوں کا اجر اور ثواب ہے. 70 شہیدوں کا اجر اور ثواب ہے. اس میں سب سے 2 چیزیں سب سے اہم ہیں، 2 ہی چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی. اور دیکھیں کہ پورا سب کچھ دین اس کے اندر آ گیا کہ وہ خوش اخلاقی سے شوہر کے ساتھ پیش آتی تھی. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ شوہر اچھا ہے، اپنا پسندیدہ ہے، ہمیں ہر طرح کا کپڑا دلاتا ہے، بہت تنخواہ اس کو ملتی ہے، ہر طرح سے گھماتا ہے پھراتا ہے، کسی بھی بات پہ روکتا ٹوکتا نہیں تو وہ ہمارا پسندیدہ ہے. یا کسی فلم یا ڈرامے میں کام کرتا ہے، خیر ان کی عورتوں سے جا کے پوچھے ان کو پتہ چلے کہ بہت رنجیدہ رہتی ہیں، کہ ہر وقت شک و شبہ میں مبتلا رہتی ہیں. اور ہوتا بھی صحیح ہے کہ جتنے اسکینڈل چلتے رہتے ہیں. بہرحال تو کیا بہت وہ کرتی تھی کیونکہ کہا یہی گیا. یہ سوسمارٹ ٹائپ کی کوئی چیز، ایک دفعہ ایک جانور لایا گیا تھا رسول اللہ کے پاس، تو اس نے جب رسول اللہ کی اس کی گواہی دی تھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گواہی، تو اس وقت بعض لوگ جو لے کے آئے تھے وہ رسول اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے جا رہے، تو اس وقت اللہ کے رسول نے منع کیا تھا نہیں، سجدہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو کرنے کو کہا جاتا تو بیویوں سے کہا جاتا اپنے شوہروں کو سجدہ کرو. حالانکہ منع کیا گیا اگر کسی کو کہا جاتا سجدہ کرنے کو تو وہ ایک ہی جگہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کو کہا ہی نہیں. تو بہرحال مثال جب کسی چیز کی دی جاتی ہے تو کچھ تو اس کی اہمیت ہوگی. انہیں سجدہ تو کسی کو کرنے کو نہیں کہا گیا، تو کچھ بھی سجدہ اگر کرنے کو کہا جاتا تو پہاڑ کے لیے، لیکن کسی کو نہیں، اس کو دریا کو کیا جاتا، کسی کو نہیں، شوہر کا نام لیا گیا. اگر کسی کو سجدہ کرنے تو وہ پورا اتر رہی تھی اس کے اوپر. دوسری چیز کیا تھی؟ اس کی نگاہوں میں دنیا کی کوئی وقت نہیں تھی، اس کی نگاہوں میں صرف آخرت کی وقت تھی. تبھی وہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے دنیا تو دینے کا وعدہ کیا ہوا، دے گا. مولا کا قول نہیں کہ رزق جو ہے انسان کے آگے آگے چل رہا ہوتا، پیچھے پیچھے اس کے دوڑ رہا ہوتا. اب رزق کون سا؟ ہماری حوث یا ہماری کیا ہے وہ آخرت سے بے خبری ہے کہ ہم جو پیسہ چھوڑ کے، جو چیزیں چھوڑ کے مر جاتے ہیں
ہم نے اس کے لیے تو بہت زیادہ محنت کی تھی، حالانکہ جو ہم نے استعمال کر لیا وہی ہمارا رزق تھا۔ کتنے ایسے آپ حکمرانوں کو دیکھ لیے، کتنے ان کو دیکھ لیے، ابھی تو اس صدی میں آپ کی آنکھوں کے سامنے تو بہت سارے ایسے چلے گئے جو کروڑوں روپیہ، خربوں ڈالر چھوڑ کے مر گئے، لوگوں پہ ظلم زیادتی کرتے رہے اور خربوں ڈالر چھوڑ کے مر گئے، اور کس کس طرح سے ان کا انتقال ہوا، مرے وہ، یہ بھی آپ کے سامنے، اور سب ایک ہی جگہ پہ پہنچ گئے۔ تبھی تو بہلول جو تھے قبرستان میں بیٹھ کے ہڈیوں سے کھیل رہے تھے۔ جب پوچھا کہ بہلول یہ کیا کر رہے ہو، کہ ہم اس میں سے امیر کی ہڈی غریب کی ہڈی سے جدا کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ سب ایک ہو جاتے ہو مٹی میں ملنے کے بعد، پر تمہارے اعمال ہی رہتے ہیں جو کچھ ہوتا، لیکن ہاں دنیا میں کس قدر پیچھے لگے رہتے۔ دوسری چیز کیا، اور اگر تمہیں آخرت کا غم ہے، اللہ تمہارے غم میں اور اضافہ کرے۔ آج تو کوئی بھی رسول اللہ کے پاس آئے تھے کہنے کے لیے، یا مرد آیا تھا کہنے کے لیے، تو رسول اللہ کے زمانے سے آج کا زمانہ دیکھ لیے، پھر مولا علی کا زمانہ ہم لوگوں نے دیکھا، بی بی سعیدہ کا زمانہ دیکھا، کس طرح سے دنیا سے بیدار تھی، مولا علی دنیا سے کس طرح بیدار تھے، امام حسن امام حسین اسلام کی زندگی ہمارے سامنے، چوتھے امام کی زندگی ہمارے سامنے، اس طرح کا ہم دیکھتے چلے جائیں تو آج تک جتنے ہمارے ائمہ ہیں سب کی زندگیاں ہمارے سامنے، علماء کی زندگی ہمارے سامنے، کہ لوگ کتنی بھی باتیں بناتے رہتے ہیں ان کے متعلق کہ ہاں یہ تو خمس کھاتے ہیں، یہ تو ایسا کرتے ہیں ویسا، آپ ان کی عام زندگی جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ وہ کیسے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو جو یہاں پہ جو ایل سی ڈی پہ جو کلاسز دکھائی جاتی ہے، جو ہوتی ہے کلاس، اس کے اندر دیکھیں تو عمومی طور پر وہ ساری تصویریں نکال کے دکھائی جاتی ہے، یہ ہے ان کی زندگی، اس طرح سے رہتے ہیں، 2 سلائس کھا کے خالی کس کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ بعض ہمارے عالم ایسے بھی گزرے جو 1 انڈے کے 2 ٹکڑے کیا، اور تو خالی سننے سے تھوڑی ہوتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے سے بھی ہوتا، اور عمل کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا پڑتا ہے، اور جد و جہد میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ تو آخرت کی منزلیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں جد و جہد اور تکلیف اٹھائیں، کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ ہم کتنی جد و جہد کے بعد دنیا کتنی بھی حاصل کریں گے، بالآخر ہم سے چھوٹ جائے گی، چھوٹ جائے گی، ہر حال میں ہم سے چھوٹ جائے گی۔ اپنی آنکھوں بقول مولا کے کہہ رہے کہ نصیحت کے لیے موت کافی ہے، اگر نصیحت دیکھیں تو موت کافی نہیں ہے ہمارے لیے، نصیحت کے لیے موت کافی ہے، کہ ہر شخص کو مرنا ہے، تو بھی نصیحت حاصل کر لو اس سے۔ تو کیا وہ آخرت کی فکر میں تھی، وہ ساری فکر سارا غم اس کو آخرت کا تھا۔ ہمارے یہاں سارا فکر سارا غم آخرت کا کہاں ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے آخرت کی فکر، نہ آخرت کا غم ہے، نہ جب غم و فکر دلائی جاتی ہے تب بھی ہم لاپرواہی برتتے ہیں۔ دیکھا جائے گا جب ہوگا، بس سب ہم ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا سارا، بھائی جو کرے گا اس کے ساتھ ہوگا۔ آگ میں سارے لوگ کود پڑیں گے، سب جل جائیں گے، ایسا تھوڑی ہوگا کہ سارے لوگ کود رہے ہیں ساری تھوڑی جلیں گے، کچھ بچ بھی جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا، سب جلیں گے، سب جائے گا۔ تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے پروردگار کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے۔ اس راضی رہنے میں یہ ہے کہ ہمیں ساری فکر کس بات کی ہے، فکر ہمیں آخرت کی ہے، ساری فکر ہمیں آخرت کی کرنی چاہیے، دنیا کی فکر میں اتنا زیادہ مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایک روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، جو کچھ ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور وہ بھی ہمیں عطا کرتا ہے۔ جو کچھ ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور وہ بھی ہمیں عطا کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور جب وہ ہماری پسند کے خلاف کوئی چیز پسند فرماتا ہے، جب وہ ہماری پسند کے خلاف کوئی چیز پسند فرماتا ہے تو ہم اس پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، تو ہم اس پر بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ مثلا ہم نے کوئی دعا مانگی، اس کے برخلاف ہمیں کوئی چیز مل گئی، مولا آپ کو یہ سکھا رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ہمیں کبھی کبھی ہمارے آپ کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہتا ہے کہ ہم بہت ساری کیا جتنی چیزیں جتنی دعائیں مانگتی ہیں سب کے خلاف ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم لوگوں کی جتنی برداشت کرتے ہیں اس سے زیادہ ہم مصائب نہیں ڈالتے اس کے اوپر، تو جتنا آپ برداشت کر سکتی ہیں ادھر ڈالتی ہے، لیکن ہم نے تو اپنی برداشت بالکل ختم کر کے دنیا پرستی پہ لگا دیا۔ ملنا اتنا ہی ہے جتنا وہ، ہم کتنی بھی حوث کرتے رہیں، کتنا بھی رنج کرتے رہیں، کتنا بھی غم کرتے رہیں، ہمارے نصیب میں جو کچھ لکھا ہوا ہم وہ مل کے رہے گا، وہ ہمیں مل جائے گا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز ہم پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ہمیں کبھی وہی مل جاتی ہے، اور جب ہم ہمارے اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تو ہم اس پہ بھی راضی رہتے ہیں، ہم اس پہ راضی نہیں رہتے۔ کہاں راضی رہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ کسی نے دشمنی کی، ہم نے بد دعا شروع کر دیا، کیوں بد دعا کر رہے ہو؟
ہمارے ساتھ کسی نے وہ کیا، ہم چاہنے لگتے ہیں کہ فوراً اس کا نقصان ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس کا نقصان ہو جائے، نقصان نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ دیکھیے ابھی تک کچھ ہو ہی نہیں رہا، وہ جو کرتے رہے، ہم جو بھی دعا مانگ رہے ہیں سنتے رہتے ہیں، ہم بھی مختلف جگہ پہ جاتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ کیا ہو رہا، کون کیا کہہ رہا ہے، یا ہمیں کوئی دعا بتائے، کس سلسلے میں دعا بتائی جائے۔ تھوڑی سی کیوریشن بھی ہونی چاہیے، پوچھنا بھی چاہیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہے، تو ہمیں ذرا سا دریافت کرنا چاہیے کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ فلاں فلاں ایسا ایسا ہوا تھا، تو پھر تم کیا چاہتے ہو، تم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو، میں اپنا سارا معاملہ اللہ کی صفت کرتا ہوں کیونکہ اپنے بندوں کے حال سے بخوبی واقف ہے نہیں ایک دعا جس کے اندر بالکل شروع کے الفاظ یہ ہیں، ہم اپنا سارا معاملہ اللہ کی صفت کرتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے سارا معاملہ اللہ کی صفت کر دیا تو پھر کاہے کی پرواہ ہے؟ اللہ تو ماں باپ سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا وہی کرے گا۔ ہم اپنی مرضی کا کام کیوں چاہ رہے ہیں، کسی مومن کے لیے نقصان چاہیں ہم، وہ اگر کر رہا تو مولا نے ایک جگہ پہ کہا نہیں، جو آپ لوگوں کو کتنا رٹائی ہے والی بات کہ اپنے دشمن کی مکمل تباہی کے لیے تم کیا کام کرو، تم اللہ کی فرما برداری کرو، اسے نافرمانی کرنے دو۔ پھر تم فرما برداری کرتے ہو، یہ فرما برداری تو نہیں کہ تم دعا، جادو، ٹونا، گنڈا، تعویذ یہ سب کرانے کے لیے، یہ تو فرما برداری نہیں، یہ تو منع کیا گیا۔ جادو ٹونے کو تو ایسے بھی کہا گیا کہ کفر ہے، یہ خراب ہے، یہ حرام ہے، تم اپنی مرضی کا کام کر رہے ہو، اپنی مرضی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو، یہ تو مرضی اپنی مرضی چلاؤ گے تو حرام ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے تو پھر اس کی مرضی پہ چھوڑو، ہم اس کی مرضی پہ راضی ہوئے۔ حضرت بہلول عاقل نے کہا نہیں تھا، کسی نے پوچھا بہلول کیا حال چال ہے، کہ کس کا حال پوچھتے ہو جس کی مرضی سے یہ پوری کائنات چل رہی ہے، کہ اے بہلول کہہ کیا رہے ہو تم، کہ ہاں میں نے اپنی تمام مرضی اللہ کی مرضی پہ ڈال دیا، اب جو کام اللہ کرتا سب ہماری مرضی ہے، جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ ہماری مرضی تو ہے، اور کیا ہوا، کیونکہ ہم مولا کہہ نہیں رہے، اور جب اس کے ہماری پسند کے خلاف کوئی چیز کرتا ہے تب بھی ہم راضی رہتے ہیں، تو ہم کو بھی راضی ہو جانا چاہیے۔ دعا کرنے کو کہا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کی روزی کم ہو جائے کہا بس روزی کم ہو گئی ہمیں نہیں چاہیے، نہیں، دعائیں بتائی گئی، کتنی دعائیں۔ ابھی آپ کے پاس جو کتاب ہے دنیا آخرت کی 100 پریشانیوں کا حل، آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ اس میں دعا روزی کے سلسلے میں تو بتائی گئی، یا بیماری کے سلسلے میں، یا روزی تو ایسا تو نہیں کہ جو بیماری آ جائے یا روزی کم ہو جائے تو ہم سے دعا مانگنے کو منع کیا گیا، نہیں، دعا کیجئے، دعا کیجئے، اس کے معنی بھی پڑھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہے یہ۔ صحیفہ کاملہ پڑھیے، اس میں آپ معنی پڑھیے، دعائیں پڑھیے، ساری چیزیں دیکھیں تو اس کے اندر تربیت کی جا رہی ہے، وہ تو ہماری تربیت ہو رہی، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے کوئی یاد بھی کیا جا رہا ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو روح ذہن بھی سب سے زیادہ پسند کیا چیز ہے، کہ دعا سب سے زیادہ پسند ہے، دعا سب سے زیادہ پسند ہے تو ہم کو اسی حال میں چھوڑ دے گا، کہا نہیں تم متوجہ ہو، دعا کرو، اور دعا کے بارے میں جانو گی کیا ہے کیا چیز نہیں ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر بات پہ راضی ہو جانا چاہیے۔ پھر فرما رہے ہیں، ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں قضا کی ناپسندیدہ صورت پہ راضی رہنا، قضا کی ناپسندیدہ صورت پہ راضی رہنا یقین کے اعلیٰ درجات میں ہے، قضا کی ناپسندیدہ صورت میں راضی رہنا یقین کے اعلیٰ درجات میں ہے۔ یہ 2-3 لکھ لیجئے پھر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام، فرماتے ہیں سچے ایمان کی نشانیاں تسلیم و رضا ہے، تسلیم اور رضا سچے ایمان کی شایان شان ہے، تسلیم اور رضا، یہ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں۔ پھر مولا ہی فرماتے ہیں ایک جگہ پہ، جس کا یقین صادق نہیں ہے، جس کا یقین صادق نہیں ہے وہ قضا پر کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ پہ یقین ہمارا پختہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ کسی مقام پہ ایک روایت آپ کو سنائی تھی ہم نے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتا مگر خیر۔ جب اللہ تعالیٰ خیر کرتا ہے اس کا یقین ہے تو جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا، جو کچھ بھی ہمارے نصیب میں لکھا ہوا، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا سب صحیح ہو رہا، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، سب صحیح ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا سب صحیح کیا جا رہا۔ پھر فرماتے ہیں ایک مقام پہ جو قضاء الہی پہ راضی نہیں رہتا
اس کے دین میں کفر داخل ہو جاتا ہے. جو قضاء الہی پہ راضی نہیں رہتا اس کے دین میں کفر داخل ہو جاتا ہے. کسی کی موت واقع ہو جاتی, کبھی چاہے بوڑھا ہی کیوں نہ ہو, ہم عادت ڈال لی ہم لوگوں نے, ہماری عادت پڑ گئی, بہت بوڑھا ہے, بہت بیمار تھا, بہت بوڑھا تھا, اب اس کا انتقال ہو گیا, اس قدر پیٹ پیٹ کے رو رہے ہوتے, اس قدر چیخ پکار مچ رہی ہوتی کہ آپ دیکھیے, جبکہ سختی سے منع کیا گیا اس کو. اس زمانے جاہلیت کے دور کے یہ عورتوں کا کام تھا جو اس طرح سے چیختی تھی, روتی تھی. آج یہاں پہ آپ دیکھیے ہمارے یہاں کس قدر رویا پیٹا جاتا ہے کہ چیخ چیخ کے گریا کرنا, جو بلند آواز میں گریا کرنا, تو کہنے امام حسین اسلام کے غم کے ساتھ منسلک ہے, باقی تو نہیں. رونے کو منع نہیں کیا گیا کہ آپ گریا کیجیے, لیکن چیخنا, چلانا, زانو پہ ہاتھ مارنا, یہ سب کہنے اجر کو ضائع کر رہے ہو, تمہارا اجر ضائع ہو گیا, ختم ہو گیا تم نے. کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر تم کو جو یہ مصیبت تمہارے اوپر پڑی تھی, یہ جو بھی مصیبت, ظاہر ہے کہ ایک اس بندے کی جس سے ہمارا بہت زمانے تک تعلق تھا, اب ہم سے اس کی جدائی ہو گئی, تو ایک پریشانی, ایک مصیبت تو آ گئی, لیکن ہمیں اس پہ صبر کرنا چاہیے, راضی رہنا چاہیے. غم تو اپنی جگہ پہ ہوگی, گریا تو اپنی جگہ پہ پیدا ہوگا, لیکن کوئی کلمہ, کوئی بات ایسی نہیں کہی جائے گی کہ جس سے تو یہ کیا ہو گیا, یہ اصال ثواب کی مجلس میں ساری چیزیں بیان کر دینی چاہیے تھی. ورنہ چھٹے امام تو نہیں کہتے, ایک جگہ پہ بڑی طولانی روایت ہے جس میں کہہ رہے میت سے بڑی مصیبت یہ تمہارے لیے, یا اگر اس میت نے تمہیں اللہ سے قریب کر دیا, گناہوں سے دور کر دیا تو صحیح, اگر ایسا نہیں کر رہی تو میت اس مصیبت سے بڑی مصیبت یہ والی ہے کہ تو موت تمہارے سامنے, میت تمہارے سامنے رکھی ہوئی, اس کے باوجود تم اللہ سے قریب نہیں ہو رہے, اور کہاں قریب ہو رہے ہوتے. یہ ساری روایتیں تعزیت کے باب میں ہی تو درج ہے, اور تعزیت تو ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے, اسی میں نہیں بیان کی جاتی. ہمیں تو زبانی یاد ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ہم اتنی بار سنتے کہ ہمیں زبانی یاد ہو جانا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے. تو چھٹے امام کی ایک روایت بہار الانوار سے ہے, جلد نمبر ہے 82, چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. بڑی خوبصورت روایت ہے, بہت ہی خوبصورت روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس مصیبت پہ تمہیں صبر کرنا نصیب ہو, جس مصیبت پہ تمہیں صبر کرنا نصیب ہو اور اس پر خداوند عالم کے ثواب کے مستحق بن جاؤ, اور اس پر خداوند عالم کے ثواب کے مستحق بن جاؤ, تو اسے مصیبت شمار نہ کرو. سبحان اللہ, کہہ رہے تو اسے مصیبت شمار نہ کرو. مصیبت تو وہ ہے مصیبت تو وہ ہے جس پر مصیبت زدہ اس کے نازل ہونے کے وقت, مصیبت تو وہ ہے جس پہ مصیبت زدہ اس کے نازل ہونے کے وقت بے صبری کرے اور اس کے اجر اور ثواب سے محروم ہو جائے. یہ ہے مصیبت. مصیبت تو وہ ہے جس پر مصیبت زدہ اس کے نازل ہونے کے وقت بے صبری کرے اور اس کے اجر اور ثواب سے محروم ہو جائے. کہ یہ مصیبت ہے کہ تمہیں کتنا بڑا صبر, کتنا بڑا ثواب ملنے والا ہے, اس سے تم محروم ہو گئے. یہ ہے اصل مصیبت, وہ مصیبت تھوڑی ہے. تو وہ تو اگر اس کے اوپر تم کو صبر کرنا نصیب ہو جائے تو ثواب کے مستحق بن جاؤ گے, تو یہ مصیبت کہاں ہے, اس کو مصیبت ہی شمار نہ کرو. تو ہمیں کتنی چیزیں ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہمارے چاروں طرف ایسی بکھری رہتی جس پہ ہمیں ثواب مل سکتا ہے, لیکن نہیں ملتا. کیونکہ ہمیں معلوم نہیں. یہاں تک کہ اگر تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے سو گئے تو تم پر فرشتہ مقرر کیا جائے گا, تمہاری سانس پوری رات بھر تمہاری عبادت میں لکھتا رہے گا. اتنا تک تو بات بات پہ, قدم قدم پہ تو ہمارے لیے ثواب رکھا گیا, بات بات پہ, قدم قدم پہ. کیونکہ جو سچے دل سے ایمان لے آئے, مولا سے کسی نے کہا نہیں تھا کہ آپ کا ماننے والا اگر بستر پہ لیٹا ہوا مر جائے گا تو بھی شہید مرے گا. ہاں شہید مرے گا. کہ وہ کہتے ہیں کہ سورہ حدید دیکھ لو, اس میں لکھا ہوا آیت کے نشان 9-10 تھا, یہ کچھ ایسے ہی بتایا تھا آیت کے نشان, کہ جو سچے دل سے اللہ اس کے رسول پہ ایمان لائے تو سچے دل سے بھی تو ایمان لائیں. کہ جب سچے دل پہ ایمان لانے کی کیا نشانی, کہ ہر بات ان کی مان جاتے ہیں, قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو مان جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو سچے دل سے اللہ اس کے رسول پہ ایمان لائے اس کو ہم صدیق و شہداء کے درجے تک پہنچائیں گے, اور اسی جیسا اجر مرحمت فرمائیں گے. تو صدیق اور شہداء کے درجے تک پہنچائیں گے, اسی جیسا اجر مرحمت فرمائیں گے. قرآن کہ وہ بستر پہ لیٹا لیٹا مر گیا, کہ کہاں کہا کہ تیر و تلوار چلاؤ. وہ پوچھ بھی رہا کہ آپ کا ماننے والا تیر و تلوار نہیں چلائے گا, میدان میں نہیں جائے گا, پھر بھی کیا وہ شہید مرے گا؟ کہ ہاں شہید مرے گا. کہ وہ کیسے؟
پھر فوراً قرآن کی طرف آگے کہ قرآن دیکھ لو. وہ ہر بات میں کہتے ہیں قرآن دیکھ لو. ہم سے کہا جائے ہم کسی سے کہتے ہی نہیں کہ قرآن دیکھ لو، کیونکہ ہم نے خود نہیں دیکھا ہوتا قرآن، تو ہم کیسے کہیں کسی کہ دیکھ لو. اس میں کہتے رہے جو اللہ اس کے رسول پہ سچے دل سے ایمان لیا ہے. بھائی جو اللہ رسول نے کہہ دیا بس ہم مان گئے، فوراً مان گئے، بس جو کہہ دیا بس کافی ہے. اب ہمیں آگے کیا دیکھنا ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں. اخبار کی خبر کو ہم سچا مان لیتے ہیں اور مثالیں دیتے ہیں گھر میں، اور پکار کے کہتے ہیں کہ اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ چہل قدمی سے یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ اس لیے ہم نے چہل قدمی آج کل شروع کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. دل میں آئے گا کہے گا حدیثوں میں تو بہت ساری چیزیں لکھی اس پہ یقین نہیں آیا، وہ بے پردہ چہل قدمی کر رہی ہیں آپ. لیکن کون کہے دوسروں سے کہ یہ بڑے آگے سمجھانے کے لیے بچانے کے لیے. اب تو زمانہ بھی ایسا نہیں رہ گیا. پہلے نصیحت کرنے والے کو، اچھی بات بتانے والے کو لوگ اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے. آج اچھی بات کسی کو نصیحت کر دی تو آپ کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں. فوراً تلاش کرنے لگتے ہیں کہ ان کے خاندان میں، ان کے گھر میں کون ایسا بندہ ہے جس نے کوئی برائی کی ہو، تو کہتے ہیں کہ تم فلاں کو بھی دیکھو، تمہارے یہاں پہ تو ایسے ہی لوگ پائے جاتے ہیں. فلاں کو کیا دیکھیں، جو سنے گا اس کے اوپر تو نصیحت کا اثر ہوگا. جو نہیں سنے گا، ہمارا بیٹا ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، ہم آپ کو تو اچھی بات بتا رہے ہیں. نہیں تو جس نے اس میں لکھا ہوا ہے، جو اخبار میں جس نے لکھا وہ خود چہل قدمی نہیں کرتا، تو کیوں اس کی بات مان رہی؟ اس کی بات مان جائیں. کیوں؟ کہ دنیا پرست ہے. دنیا پرست ہے اس لیے بات مان جائیں گے. تو دیکھا آپ نے کہ یہ ہے تعزیت کی سلسلے میں بات کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز فوت ہو جائے وہ تو اس کا غم ہی نہ کرو. اب فوت ہو جائے، کھو جائے، بے احتیاطی کرنے کو منع کیا گیا، پھر بھی کہ آپ احتیاط سے تو کام لینا. زمانہ کیسا خوفناک، کیسا خراب ہوتا چلا ہے. ہمیں قدم قدم پہ پھونک کے قدم رکھنا، بات بات پہ صدقہ دینا، کرنا، کام کرنا، کیونکہ اس دور کے اندر اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. جیسا کہ فرماتے ہیں مولا مشکل کشا بحار الانوار کی ایک روایت ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ جلد 78 مولا مشکل کشا فرماتے ہیں 3 چیزیں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی تک پہنچاتی ہیں. 3 چیزیں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودگی کی طرف پہنچاتی ہیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ کثرت استغفار، یعنی توبہ کرنا، کثرت کے ساتھ توبہ کرنا. دوسری چیز ہے انکساری، یعنی تواضع. انکساری تواضع، منکسر المزاج نہیں کہتے ہیں. ابھی اس کی تھوڑی سی بات بھی بتائیں گے کیا. کثرت کے ساتھ استغفار، انکساری، اور کثرت سے صدقہ دینا. کثرت سے صدقہ دینا. لکھ لیا؟ کثرت سے صدقہ دینا. دیکھیے پہلی چیز تو آ رہی ہے استغفار کرنا، توبہ کرنا. آپ کو اپنی زندگیوں میں توبہ کو بہت زیادہ شامل کرنا چاہیے. نہیں، بعض علماء تو کہتے ہیں کہ ہر بیماری، ہر پریشانی کے لیے کیا دعا کرو، کیا کام کرو، استغفار کرو. مولا کی بھی ایک روایت آپ لوگوں کو بہت پہلے جو ابن عباس سے انہوں نے مولا نے کہی تھی کہ ابن عباس مولا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور کسی شخص نے آ کے اپنی بیماری کا تذکرہ کیا تو اس سے کہا کہ استغفار کرو. کسی نے کہا آگے روزگار کا تذکرہ کیا، اس سے کہا کسی نے اولاد کے سلسلے میں بات کی تو جا کے کہا استغفار کرو. تو حضرت ابن عباس کہنے لگے کہ آپ نے مختلف لوگ آئے، مختلف چیزیں آپ سے بیان کریں، مسائل پہ، اور آپ سب کو ایک ہی علاج بتا رہے کہ استغفار. پھر کہا کہ آپ تم سورہ نوح پڑھ لو، اس میں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ ہم سے توبہ کرتے تو ہم ان کے لیے بارش برساتے، ان کے کیے دیتے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر درج ہے. پھر وہی قرآن کی آیت. دیکھیے بات میں شوق بھی دلایا جا رہا، لیکن ہمیں آپ کو شوق نہیں دلایا جا رہا کہ جو سوال کرتے ہیں. انہوں نے پوچھا آپ کے ماننے والے کیسے شہید مرے گا گھر میں لیٹے ہوئے بستر پہ، تو انہوں نے پھر قرآن کی آیت. ان سے پوچھا کہ یہ کیسے آپ ہر بات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو، کہ قرآن کی آیت پڑھ لو. تو ہر بات میں تو قرآن کی آیت. بعض لوگ تو ایسا بھی ہوتا تھا، بعض جگہ پہ پڑھتے ہیں، کتاب دیکھ رہے کہتے تھے مولا ہم نے قرآن بہت پڑھا لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، آپ نے جو یہ معنی بتائے. حالانکہ سیدھے سیدھے معنی ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے بار بار جب آپ قرآن پڑھیے گا تو بہت ساری چیزیں ورد زبان ہو جائے گی، زبان کے اوپر آپ کو چیز آئے. کہنے کے استغفار کرو. استغفار کو کہا کہ رسول اللہ کہتے ہیں استغفار بہترین دعا ہے. اب بتائیے بہترین دعا ہے کیا کہنے استغفار. تو اب جب استغفار بہترین دعا ہو گئی تو مولا کی یہ والی روایت اور رسول اللہ کی یہ ملا لیجیے دونوں کا آپس میں کہ ہمیں کوئی چیز طلب کرنی ہو تو کیا کریں، استغفار کر رہے ہیں. بیٹے کا مسئلہ آیا استغفار کریں، روزی کا مسئلہ آیا استغفار کریں، کسی کی پریشانی ہوئی، کسی وہ ہوئی، ہم استغفار کریں. بعض علماء تو بتاتے ہیں
کہ وہ کہتے کہ وہ ہم 1100 دفعہ استغفار پڑھا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ہمارے مسئلے کا حل ہوتا تھا, ہم 1100 دفعہ استغفار پڑھتے. تو ہمیں تو آخری سانس تک ہمیں استغفار پڑھنا, مسلسل پڑھنا, روزانہ پڑھنا, ہر وقت پڑھنا, کیونکہ نہ چھوٹا دیکھیے نہ بڑا دیکھیے. اور ساتھ میں استغفار کے وہ سارے کام بھی انجام دیتے رہیے کہ جس کے کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ خود عملی استغفار کہلاتا. اگر کہا جاتا ہے 2 چیزیں ہوتی, ایک ذکری ہوتا, قولی ہوتا, ایک عملی ہوتا. یعنی عملی استغفار بھی بہت سارا ہوتا ہے کہ بہت سارا کام کرنے کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ کام کی پوری لسٹ ہے, اس وقت موقع نہیں کہ بتایا جائے کہ اس پہ چلے جائیں گے تو پھر وقت نکل جائے گا. کیا وقت کہا جا رہا ہے کثرت کے ساتھ استغفار کرو. استغفار جو ہے وہ گناہوں کے اس کو منہدم کر دیتا ہے, ڈھا دیتا ہے, بالکل ختم کر دیتا ہے, یعنی گناہ رہ ہی نہیں جاتا. جب اللہ تعالیٰ نے خود استغفار کرنے کو کہا ہے, ہم سے کہا ہے, تو اس نے قبولیت کا بھی وہ رکھا ہے کہ ہمیں معاف بھی کر دے گا, تبھی اس نے استغفار کر رکھا. یہ آخری وقت میں تمہارے نامہ اعمال میں آخری میں کیا ہونا چاہیے کہ استغفار ہونا چاہیے. یعنی اتنا استغفار آپ کیجئے, اتنا کیجئے, کیونکہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی چیز روک لی جاتی کہیں پہ. جیسے استغفار کرتا ہے راستہ کھل جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے راستہ. تو ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے. اور استغفار کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ انکساری, تواضع, انکساری. یعنی لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے نرمی کی, تواضع انکساری میں بہت ساری چیز آتی ہے. خوش اخلاقی آتی ہے, نرمی آتی ہے کہ نرمی سے خندہ پیشانی سے اپنے بھائی کے ساتھ ہم ملیں, وہ بھی آتا ہے اسی کے اندر کہ ہم خندہ پیشانی سے اپنے بھائیوں سے ملاقات کریں. یہ ساری انکساری کرنے والے کو روایت میں لکھا ہوا کہ انکساری کرنے والے کو پروردگار 7واں آسمان تک بلند کر دیتا اور غرور کرنے والوں کو پس کر دیتا. ہمیں کچھ بھی ہو تو ہمیں انکساری کرنی چاہیے اور وہ آنی چاہیے. اس میں ایک آدھ روایت آپ کو ہم لکھوائے دیتے ہیں انکساری کے اوپر, بس 1-2 روایتیں, بس زیادہ نہیں. جب بندہ انکساری کرتا ہے تو خداوند عالم اسے 7واں آسمان تک بلند کر دیتا ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں جب بندہ انکساری کرتا ہے تو پروردگار اسے 7واں آسمان تک بلند کر دیتا ہے. پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے انکساری کسی کو بلندی کے سوا, کسی کے بلندی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتی. انکساری جو بلندی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتی. پس تم انکساری کرو خدا تم پر رحم کرے گا. پس تم انکساری کرو خدا تم پہ رحم کرے گا. جو شخص اللہ کی خاطر انکساری کرتا ہے خدا اسے بلند کرتا ہے, اور جو تکبر کرتا ہے اسے پس کر دیتا ہے. جو تکبر کرتا ہے اسے پس کر دیتا ہے. پھر چھٹے امام ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ حسن خلق کے بارے میں جب ان سے دریافت کیا گیا تو چھٹے امام نے فرمایا وہ یہ ہے کہ انکساری کرو, اپنا کلام پاکیزہ کرو, اپنے بھائیوں کے ساتھ خندہ روی سے ملو. وہ یہ کہ تم انکساری کرو, اپنا کلام پاکیزہ کرو اور اپنے بھائی کے ساتھ خندہ روی سے ملو. صدقے کی عادت ڈالیے, صبح شام, صبح کا صدقہ ہوگا دن بھر کی نحوست کو ختم کرے گا, دن کا صدقہ ہو رات کا صدقہ رات کی نحوست کو ختم کرے گا, بلکہ نحوست ایام کو بھی ختم کر دیتا ہے. یعنی دنوں کی جو نحوست کہی جاتی ہے, قرار دی جاتی ہے. چھٹے امام کا واقعہ آپ نے سنا ہے, لیکن سننے سے کچھ نہیں ہوگا, عمل کرنے سے ہوگا. جب وہ کسی ایک زمین کے تنازع تھا مولا کے ساتھ کسی کا, کہ اس کے 2 حصے تھے, ایک حصہ جو تھا بڑا زرخیز اور بہت اچھا تھا, دوسرا حصہ تھا بنجر و خراب تھا. تو یہ فیصلہ ہوا کہ یہ بنجر و خراب حصہ کس کے حصے میں آئے گا اور یہ جو سرسب جو ہے یہ کس کے حصے میں آئے گا. تو اس کے لیے کہا گیا کہ اب کیا کیا جائے, کہا کہ قرآن اندازی کرتے ہیں. تو جس شخص کے ساتھ یہ تنازع تھا اس کو قرآن اندازی کرنے کے لیے اس نے کیا کیا, اس نے وہ دن چنا جو اس کے لیے بہت زیادہ مبارک دن تھا, اور کہا کہ مولا آج کر لیجئے. ان کا ٹھیک ہے.
گئے وہ قرآن اندازی کیا، مولا کے نام پہ نکل ہے پورا، تو بہت حیرت کرنے لگا. کہ تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ یعنی کہ حیرت کی کیا بات ہے؟ یہ تیرے نام نکلتا ہے یا میرے نام نکلتا ہے، کسی ایک طرف تو جاتا ہے یا سرسبز علاقہ؟ کہ نہیں مولا آج تو ہم جو تھے وہ یہ دن ہمارے لیے بہت مبارک تھا، ہم تو حساب کتاب لگا کے آئے تو اس سے ہوتا کہ نا، اور میں صدقہ دے کے نکلا، میں صدقہ دے کے نکلا. ہر کام کے لیے صدقہ دے کے نکلتی نہیں نکلتی. عادت ڈالیں، بچوں کی عادت ڈالیں، اپنی عادت ڈالیں، بار بار ڈالیں. زمانے کے گردش ایام سے خوف زدہ ہوں، زمانے کی گردش سے ڈریں. خوف اچھی چیز ہے کہ ہر وقت آپ کو بچاتی رہتی ہے، احتیاط کرنے کو کہتی ہے. تو گناہ سے بھی خوف کیجئے کہ ہم نے یہ گناہ کر دیا، خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ ہو جائے ہمارا. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتا تو فوراً ہی اگر اس میں دو چیزیں ہیں، یہ پسند کرتا تو فوراً ہمارے گناہ کا بدلہ ہمیں مل جائے گا، اگر ناپسند کرتا تو ہمیں ڈھیل چھوڑ دے گا کہ یہ اس سے بھی زیادہ برا. یہ ڈھیل چھوڑ دے گا پھر تم گناہ کرتے چلے جائیں گے یہاں کے ڈوب جائیں گے گناہ میں، تو یہ تو زیادہ برا ہو گیا. لیکن مصیبت کو راحت جانو اور راحت کو مصیبت. ایسا کہاں ہو جاتا ہے کہ ہم راحت کو مصیبت جانیں؟ رات کو مصیبت نہیں جانتے. تو بہرحال پہلے یہ سن لیجئے پھر آگے چلتے ہیں. پھر کیا ہوا کہ صدقہ دن رات دیجئے، عادت ڈالیے. صاحب ابن عباد کو نام سنا ہوا ہے نا، جو ہمارے عالم تھے، ان کی ماں نے انہیں کتنی عادت ڈالی تھی صدقے کے. جب وہ مدرسے کتاب میں لکھا ہوا جب وہ قرآن پڑھنے مدرسے جایا کرتے تھے. ہمارے یہاں مدرسے کو کہاں رواج ہے؟ کتنا رواج ہے آپ کے معاشرے میں؟ ہمارے یہاں مدرسوں کا رواج ہے. آپ اپنے مدرسے کی بات نہ کریں، یہ ایک مدرسہ ہے تو بس یہ کافی ہے. یہ کس زمانے میں صاحب ابن عباد کس سن کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب 1000 سال پہلے کی بات ہو رہی کہ جب وہ مدرسے جاتے تو ماں ان کو 2 دینار دیتی کہ بیٹا راستے میں جو بھی ملے اسے صدقہ کر دینا. اتنی عادت پڑی کہ وہ بڑے ہوئے اور بڑے اچھے وہ عالم بھی تھے، فلسفی بھی تھے، ہر ہنر ان کے اندر تھا. تو وہ بڑی اچھی ان کے پاس مال و دولت تھا بہت زیادہ. تو انہوں نے ایک باقاعدہ نوکر رکھا ہوا تھا کہ یہ روزانہ صدقے کے لیے میرے سرانے پیسے رکھ دیا کرو، اور صبح کے وقت پہلا فقیر جو ملے اس کو دے دیا کرو. ایک دفعہ وہ بھول گیا، صبح اٹھے گھبرا گئے کہ غالباً شاید میری آج موت کا دن آ گیا. یہ کیا ہوا؟ نوکر کو بولا کیا کہ جی سارا جو میرے سامان اس کمرے کا ہے، سارا یہ جو ریشمی لحاف ہے اور ریشمی کپڑے ہیں سارے نکالو، نکالنے کے بعد جو بھی پہلا شخص ملو اسے لے جا کے دے دو. وہ نوکر باہر گیا تو دیکھا ایک نابینا آدمی اپنی بیوی کا یا کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کے جا رہا. اس کو کہا کہ ہم تمہیں یہ چیز دینا چاہتے ہیں، کیا تم اسے قبول کرو گے؟ اس شخص نے کہا ہاں، اور بے ہوش ہو گیا. یہ بہت پریشان ہوا. وہ فوراً گھر آیا، آ کے بتایا کہ یہ کیا سلسلہ ہے. یہ بھی گئے صاحب ابن عباد گئے، اس کو دیکھنے لگے، دیکھیں پانی کا چھیٹا اٹھا دیا، ہوش میں آئے کہ اے شخص یہ ساری چیزیں سن کے تو بے ہوش کیوں ہو گیا تھا؟ کہ میں سادات ہوں، سید ہوں، اور زمانے کی گردش کی وجہ سے بہت غربت کا شکار ہو گیا ہوں، میں بڑا غریب ہو گیا. میری ایک جوان بیٹی تھی جس کا رشتہ طے ہو گیا تھا، اب اس کی رخصتی کرنے والے تھے، اور بیوی بار بار تقاضا کرتی تھی کہ اس کے لیے کچھ ریشمی کپڑا یا کوئی ریشمی سامان یا کوئی چیز لا کے دو. میں نابینا تھا، میں بیوی سے کہتا تھا کہ نیک بخت. اس زمانے کے لوگ کتنے اچھے تھے، اس کو کہ نیک بخت. ہماری بیوی ہم سے تقاضا ایسا کرتی تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیسا معاشرہ بنا دیا گیا ہے کہ اپنے اولادوں تک کو، عام زندگی میں اولادوں تک کو ایسے جملے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو نحوست کے جملے ہوتے ہیں، خراب جملے ہوتے ہیں، جس سے پریشانیاں آتی ہیں. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس پریشانی ہے. بھائی تمہاری اپنے کیے کرائے کا نتیجہ ہے، ہماری تربیت نہیں. ہم تو اتنا زیادہ دور چلے گئے ہیں نیکی سے، دین سے اتنے دور ہو گئے کہ ہم بات پہ قدم پہ ہم سے برائی سرزد ہو جاتی، اور پھر الزام اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتا کہ ہم اس کے فیصلے پر راضی نہیں رہتے. بھئی تم فیصلے پہ کیسے تم نے جو کچھ کیا گڈھا تو تم نے خود ہی اپنے لیے کھودا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا دوش دیا جا رہا؟ تو بہرحال اس کو کیا ایسا سلسلہ تھا. ہم نے کہا اے نیک بخت تجھے میرے حالات پتہ ہیں، پھر بھی تم مجھ سے تقاضا کر رہی. لیکن بار بار تقاضا کرتی تھی، یہاں تک کہ آج میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا ہاتھ پکڑ مجھے مسجد کی طرف لے چل، شاید اللہ تعالیٰ کوئی سبیل پیدا کر دے. تو اس لیے یہ سننے کے بعد میں تم نے کہا کہ تمہاری بیٹی کا سارا خرچہ میرے ذمہ ہے، تم اپنے داماد کو بھی میرے یہاں بھیجنا. وہ داماد آیا، اس کو پیسہ دیا کہ لو اس سے کاروبار کرو. یہ کس وجہ سے؟ ماں نے ایک جو 2 درہم کی بچپن سے انہیں عادت ڈالی تھی، اس کے اتنے عادی ہو گئے تھے کہ دیکھیے آخر میں جاتے جاتے کتنا بڑا کام ان سے سرزد ہو گیا. یہ ہے کہ ہمیں بھی عادت ڈالنی چاہیے صدقے کی. تو پورا باب ہی صدقے کا، آپ کو تو پتا کہ پورا باب ہے افضل صدقہ کیا ہے، سب سے بڑا صدقہ کیا ہے، اور دین کی نشر و اشاعت سے افضل، علم کی نشر و اشاعت سے افضل تو کوئی صدقہ ہی نہیں ہے.
اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ سب علم ہی کی بدولت ہے، اگر یہ کتاب نہ پڑھی جاتی، نہ جانا جاتا تو ہم کو کہاں سے کون آگے ہمیں یہ واقعہ سناتا۔ سینہ پہ سینہ چلنے کی عادت ختم ہو گئی کیونکہ لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، اس لیے کون سینہ پہ سینہ چلے گا یہ والی بات کہنے کے لیے۔ پہلے عادت تھی تو لوگ چلتے پھرتے کہتے رہتے تھے، پرانے زمانے کے محلے کے ٹولے کے لوگ بھی بچوں کو نصیحت کرتے تھے، وہ سن لیتے تھے۔ آج ہم اپنے عزیز رشتہ داروں کے بچوں کی نصیحت نہیں کر سکتے۔ تو آپ زمانہ دیکھیے کہا تو ہمیں خوف زدہ رہنا چاہیے، خوف میں مبتلا رہنا چاہیے کہ زمانہ کہاں بھاگتا ہوا چلا جا رہا۔ لیکن جب نہیں کریں گے تو پھر ہم سے فضولیات سرزد ہوتی چلی جائے گی۔ ایک وہ عورت تھی کہ جو یہ آ کے کہہ رہی کہ ان سے انبیاء خود دروازے پہ آ کے دستک دے کے دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھ رہے کہ تم نے بتاؤ کام کیا کیا ہے ایسا کہ تم جنت میں ہماری پڑوس میں رہو گی، تم کو یہ رتبہ دیا گیا۔ وہ عورت تھی جو خود ہی حضرت داؤد کے پاس آ رہی، شکایت لے کے آ رہی، گفتار انبیاء کی روایت ہے کہ شکایت لے کے آ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا پروردگار عادل ہے یا ظالم ہے، نعوذ باللہ۔ کہا ماجرا بیان کر، یہ کیا باتیں تو کر رہی ہے، کس طرح کی باتیں کر رہی ہے، ماجرا بیان کرو، کیا ماجرا؟ کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری 3 بیٹیاں ہیں اور میں اون دھاگا بنتی ہوں، کپڑا بنتی ہوں، اس سے بننے کے بعد جب اس کو جمع ہو جاتا تو لے جا کے بازار میں بیچتی ہوں، اس سے جو رقم ملتی ہے میں اپنے بچوں کا خرچہ چلاتی ہوں۔ آج میں نے جب وہ سبزی ایک جگہ جمع کیا، اس کو ایک سرخ رومال میں باندھا کہ اتنے میں ایک پرندہ آیا، وہ جھپٹ کے وہ لے کے چلا گیا۔ اب میں اپنے بچوں کو کیسے کھانا پلانا، کیا کروں گی؟ کہ کل کا واقعہ ہے، کل میرے ساتھ یہ ہوا۔ ابھی وہ گفتگو حضرت داؤد سے کر ہی رہی تھی، دق الباب ہوئی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت داؤد نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ آج دیکھیے گا عجیب اتفاق ہے، سارے واقعات حضرت داؤد ہی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، وہی یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک درود پڑھیے محمد آل محمد۔ جو لوگ اندر داخل ہوئے 10 آدمی آئے اندر، کہا کہ ہم ملاح ہیں، ہم بھی کشتی میں بیٹھے ہوئے چلے جا رہے تھے، اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی، ہماری کشتی میں سوراخ ہو گیا، ہم ڈر گئے کہ قریب ہی ہے کہ ہم مر جائیں گے۔ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار ہم ساتھ خیریت کے اگر اتر گئے تو ہم سب 100 دینار جو ہیں ہم سارے کے سارے جو ہیں اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیں گے۔ دیکھیں وہی صدقے والی بات آ گئی تو ہم نے کہا اس سے ملا دیتے ہیں، صدقہ کر دیں گے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ ابھی یہ ماجرا ہو ہی رہا تھا کہ اوپر سے ایک پرندہ گزر رہا تھا، اس کی چونچ سے ایک لال سی کپڑے کی تھیلی گری جس میں بہت سارا اون کا کپڑا بنا ہوا سارا تھا۔ تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ اسی سے اس سوراخ کو بند کر دیا اور ہوا بھی رک گئی۔ تو جب ہم پار لگ گئے تو یہ 100 دینار 10 آدمی جو تھے وہ لے کے آئے تھے کہ یہ لے لیجئے، کسی مستحق کو دے دیجیے گا۔ تو حضرت داؤد نے اس عورت سے کہا کہ تیرا پروردگار خشکی تری میں تیرے ساتھ جو ہے تجارت کر رہا، تو جو ہے بدگمانی کر رہی ہے اس کے ساتھ۔ تو یہی سلسلہ تو ہمارا بھی ہوگا، ہر حال میں ہمارے لیے بھلائی چاہتا، ہر حال میں ہمارے لیے بھلائی چاہتا، ہم اپنے پروردگار کی نافرمانی کر رہے ہوتے، اس کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتے۔ میری بہنوں، میری بچوں، اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار تو اپنے ہر فیصلے پہ راضی رکھ، اور اس راضی رہنے کے لیے ہمیں علم حاصل، جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے، ان کے کلام نہیں پڑھیں گے، ہم جانیں گے نہیں، ہم کبھی راضی نہیں رہ سکتے۔ ہم ہمیشہ بے چین رہیں گے، کیوں کہ ہم حب دنیا میں گرفتار ہیں، ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمیں دنیا جو ہے وہ کہتے نہیں کہ دنیا، مولا کہتے ہیں یہ اس سانپ کی مانند ہے کہ جو دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے لیکن اندر اس کے زہر بھرا ہوا ہے۔ تو یہ دنیا بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں یہ دنیا ہاروت و ماروت سے زیادہ جادوگر ہے، یہ جادو کر دیتی ہے، انسان کو معاف کر دیتی ہے دنیا۔ تو آپ اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں روزانہ کے، آپ اخبار یا ٹی وی آپ دیکھیں تو پہلی چیز یہی بیان کی جاتی ہے، کیا کہ قتل 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 قتل، آدھا دھڑ ملا، ایک عورت کا لڑکی کا آدھا دھڑ ملا، آدھا دھڑ غائب، تو آدھا دھڑ ملا، آدھا دھڑ غائب ہو گئی، ان کا قتل ہو گیا۔ ہر وقت قتل و غارت گری ہوتی رہتی، پھر بھی ہم اسی دنیا میں، پھر ہم آخرت کی طرف کیوں نہیں دل لگاتے؟ پھر کہ جب ہمیں یہاں رہنا ہی نہیں ہے اور ایسا معاشرہ ہو گیا تو پھر کیا کریں کہ تو پھر آخرت کی طرف دل لگاؤ، آخرت کی چلو وہی دل لگاتے، وہی سارا کام کرتے۔ بہرحال تو صدقے کی بات ہو گئی۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں مولا مشکل کشا حضرت علی، اور صحیح بات کہتے ہیں مولا، کہتے ہیں افسوس ہے اللہ کو دھوکہ دے کر اس کی جنت نہیں لی جا سکتی، اللہ کو دھوکہ دے کر اس کی جنت نہیں لی جا سکتی، اور بغیر اس کی اطاعت کے اس کی رضامندی حاصل نہیں کی جا سکتی، بغیر اس کی اطاعت کے اس کی رضامندی حاصل نہیں کی جا سکتی۔
یعنی کہ ہمیں اس کی اطاعت ہر حال میں لازمی کرنا، تب اس کی رضا حاصل ہوگی۔ تو اللہ کی رضا کی نشانی کیا ہے؟ کچھ پتہ چلے اس کے بارے میں۔ ایک روایت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی پوچھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے پوچھا کہ پروردگار تیری رضا، پروردگار مجھے بتا کہ اپنے رضامندی اور خوشنودگی کی علامت بتا دے، بندوں سے اپنی رضا اور خوشنودگی کی علامت بتا دے۔ تو پروردگار نے وہی فرمائی، جب تم دیکھو کہ میں اپنے بندوں کو اپنی اطاعت کے لیے آمادہ کرتا ہوں۔ اب ہمیں اس حدیث سے اپنا جائزہ لینا چاہیے، جب تم دیکھو کہ میں اپنے بندوں کو اپنی اطاعت کے لیے آمادہ کرتا ہوں اور اپنی نافرمانی سے روکتا ہوں، تو سمجھ لو کہ اس میں میری رضا ہے۔ وہ کہانی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو ہمیں فوراً سزا مل جاتی ہے، ہم رک جاتے ہیں، تڑپتے، ہمیں چھوڑ نہ دے کہ ہم جو جی چاہے کرتے رہیں۔ پھر ہماری معاشرے میں دیکھیے کہ کتنے لوگ ہم ان کو کہتے رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی، ان کو کسی طرح سے وہ ہوتے ہی نہیں کہ کرنے دو، ان کو کرنے دو، پھر ان کو ایک ساتھ پکڑے گا وہ۔ پھر یہ دنیا کی رونقوں پہ مت جاؤ، یہ ہم نے تمام لوگوں کے لیے مباح کر دی ہے۔ اگر یہ دنیا اچھی ہوتی یا دنیا کی کوئی قیمت ہوتی، کتنی بار تو یہ بات بتائی گئی کہ دنیا کی کوئی قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا، کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا، کہتا رہا ایک گھونٹ پانی، یعنی اس کا مطلب دنیا کو کوئی نگاہ پروردگار میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول مرے ہوئے بھیڑ کے بچے کے بارے میں جب اپنے اصحاب سے پوچھتے کہ بتاؤ اس کی قیمت کیا ہوگی، تو کہتے کہ یہ اللہ کے رسول اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو اپنے مالک کے لیے 2 درہم سے زیادہ کا نہیں تھا، کہ نہیں یہ تمہاری دنیا میری نگاہ میں اس سے زیادہ بدتر ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، مولا علی یہ کہہ رہے ہیں، اب تمام ائمہ ہمارے یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی نگاہ میں کوئی، پھر ہم کیوں مرے مٹ رہے ہیں؟ ہم کس کی تاسیح کر رہے ہیں، کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ اگر دنیا میں کوئی کام میں عروج کرنا ہے، ہمیں عروج کی طرف جانا ہے، بڑا کام کرنا ہے، تو یہ بڑا کام کیوں نہیں کرتے کہ جو انبیاء کا کام تھا اس کام میں کیوں نہیں لگ جاتے؟ یہی سب سے بڑا کام ہے۔ اچھا پھٹی چپل پہننا پڑے، پھٹا کپڑا پہننا پڑے، جبکہ ایسا آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، وہ آپ کی حیثیت دیکھتا ہے، آپ کی برداشت دیکھتا ہے، تو اسی حساب سے کام کرتا ہے۔ سارے کے سارے لوگوں کو غریب تھوڑی کر دے گا، اللہ بھی تو جان رہا ہوتا، دیکھ رہا ہوتا، لیکن نہیں، ایسا نہیں کرتے۔ تو پوچھا کیا کہ تم دیکھو کہ میں اطاعت کے لیے آمادہ کرتا ہوں، اپنی نافرمانی سے روکتا ہوں، تو سمجھ لو کہ اس میں میری رضا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی رضا خوشنودگی کی علامت یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کے نرخوں کو سستا کر دیتا ہے، یعنی چیزیں ان کے یہاں سستی ہو جاتی ہے، حکمران ان کے عادل ہوتے ہیں، حکمران عادل ہوتے ہیں۔ اور غضب کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ الٹا ہو جاتا ہے، حکمران ظالم ہو جاتے ہیں اور اشیاء مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو آج کس چیز کی نشانی دیکھنے میں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہر وقت نافرمانی ہو رہی ہے، ہر وقت نافرمانی ہو رہی، تو ہمیں پروردگار کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، اور اس کے لیے پروردگار سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں اپنی مرضی کے مطابق راضی رہو۔ ایک حضرت داؤد سے، دیکھیں ہم نے کہا آج حضرت داؤد کی باتیں بہت آ رہی ہیں۔ حضرت داؤد سے ہی پروردگار نے فرمایا، اس میں ذرا سا تھوڑا سا ٹائم ہے، جلدی جلدی ہم بتا دیتے، 5 منٹ زیادہ بھی لے لیں گے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہم آئے 5-10 منٹ دیر، کوئی حرج نہیں۔ حضرت داؤد سے پروردگار نے کہا کہ اے داؤد، میں نے جنت میں ایک جنت اس طرح کی بنائی کہ جس کی 1 اینٹ سونے کی ہے، 1 اینٹ چاندی کی ہے۔ ذرا سنیے گا آپ، وہ کوئی تعجب کی بات نہیں سننے کے بعد، مطلب کیا تعجب ہوتا، اتنا چھوٹا سا گردہ آپ کے پیٹ میں لگا ہوا ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی، کچھ بھی نہیں ہے، فرما بردار ہو، نافرمان ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، جانور ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنا کام، وہ گردہ کام کر رہا ہوتا، کہیں کوئی آواز آتی، کہیں سنائی، اور وہی ڈائلیسس مشین کے پاس چلی جائیے تو دیکھیے کیا ہو رہا، جو گردہ کی جیسی بنائی جا رہی تھی کہ صاف ہوگا، تو حیرت نہیں ہوتی، دیکھیے واہ پروردگار تو نے سب کے لیے عام کر دیا۔ تو پھر اگر اللہ تعالیٰ کوئی بات آخرت کی بتا رہے اس میں تعجب کیا؟ ہمیں دنیا ہی میں دیکھنے کے بعد حیرت ہونی چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے اور ہمیں تعجب کچھ بھی نہیں۔ جب آخرت کی بات بتائی جاتی ہے تو فوراً بے یقینی اور تعجب شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے ایمان کا جاتا ہے، راضی کیجیے، ذکر پروردگار اتنا زیادہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کیجیے کہ آپ کو راضی کر لے۔ اس کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے، پروردگار تو مجھے راضی کر، میرے دل میں یقین پیدا کرے۔ یقین پیدا کرنے کی جو سورسز ہیں، جو طریقہ کار ہیں، اس کو اپنائیے، ہر چیز کے بارے میں پوچھیے کہ ہم کو فلاں دن فلاں جو ٹیچر آئے یا لکھ کے دیجیے کہ ہم کو اس باب کے اوپر، اس چیز کے اوپر ہمارا درس ہونا چاہیے کہ اس چیز میں ہمارے اضافہ ہو جائے۔ ہم تو صرف آپ کو اشارہ دے کے جاتے ہیں، علماء آتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں، ہم کو آپ کو اشارہ دیتے ہیں، یوں کہا جائے بھڑکا رہے ہیں آپ کو،
تاکہ علماء سے سوال کریں. کیسے کیسے سوال کسی زمانے میں ائمہ سے لوگ کیا کرتے تھے, اور کتنی بہترین جواب ملتا تھا جس سے علم حاصل ہوتا تھا. آج نہ کوئی سوال کرتا, نہ کوئی علم حاصل ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, سب ویسے کے ویسے معاملہ ہے. تو بہرحال وہ فرماتے ہیں جنت میں ایک اینٹ سونے کی ہوگی, ایک اینٹ چاندی کی ہوگی, چھت اس کی زمرد کی ہوگی. اتنا بڑا زمرد آج کے دور میں, اتنا بڑا زمرد اگر صحیح ہے, اصلی ہے, تو ایک تو ملے گا نہیں آپ کو جعلی. ہر چیز جعلی ہے, کیا چیز جعلی نہیں ہے اس دور کے اندر, ہر چیز ملے گا تو آپ سمجھیے کتنے ہزار روپے کا ہوگا. اصلی بہترین زمرد جو ایک کوالٹی کے, اور جنت میں جب چھت زمرد کی ہوگی تو کیا وہ بی کوالٹی کی ہوگی. دنیا بنائی گئی ہے نقصان کے لیے, آخرت نقصان کے لیے تھوڑی بنائی. تو کہا کہ چھت اس کی زمرد کی ہوگی, گارا یاقوت کا ہوگا. گارا سمجھتی ہیں جو مسالہ ملایا جاتا ہے جس سے اینٹ کے اوپر ایک اینٹ رکھی جاتی ہے, گارا جو ہے یاقوت کا ہوگا. اور اس کی یاقوت کی مٹی اس کی خوشبودار کستوری کی ہوگی. کستوری ہرن کی ناف سے نکلنے والی ایک خوشبو ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں کستوری خوشبو, مشک و عنبر جو کہی جاتی ہے, وہ ساری چیزیں ہو گیا. اور اس کی جو پتھر اس کے ہوں گے وہ لولو کے ہوں گے, موتی اور لولو کے اس کے پتھر ہوں گے. اور اس کے رہنے والی جو ہوگی حوریں ہوں گی. اے داؤد کیا تمہیں خبر ہے یہ میں نے کس کے لیے بنائی ہے؟ آپ بتائیے کس کے لیے بنائی ہوگی؟ نہیں یہ تو موٹا نہیں, بتا دو. اگر ہم کو اتنا سنایا جاتا, ہم سے پوچھا جاتا تو بتا دو, ہم بھی نہیں سکتے تھے کیا ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں. لیکن یہاں پہ پروردگار کیا کہہ رہا ہے, یہ تو جب تک پڑھیں گے نہیں, جانیں گے نہیں, وہ حدیث دیکھیں گے نہیں, تب تک نہیں پتہ چلے گا. بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول بھی بہت ساری چیزیں اسی طرح پوچھا کرتے تھے لوگوں سے, وہ جواب دیتے کہ نماز ہوگا, روزہ ہوگا, جہاد ہوگا. تو اللہ کے رسول کہتے تھے تم نے جو کچھ کہا سب اپنی جگہ پہ صحیح ہے, لیکن جو میں نے پوچھا تھا وہ جواب نہیں ہوا. تو اسی طرح یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے وہ نہیں ہوا. تو حضرت داؤد خود کہہ رہے ہیں کہ پروردگار معلوم نہیں. تو حضرت داؤد نے کہا معلوم نہیں, تیری عزت کے قسم پروردگار. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کیا فرمایا؟ اللہ فرمایا میں نے یہ تیار کی ایسے لوگوں کے لیے جو مصیبت کو نعمت اور نعمت کو مصیبت جانتے ہیں. جو مصیبت کو نعمت اور نعمت کو مصیبت جانتے ہیں. تو جب مصیبت پڑتی تو کیا ہوتی, چھوٹی سی مصیبت لے لی, مصیبت پڑتی, بیمار پڑ گیا بچہ, بخار آ گیا, 2 دن بعد ٹھیک ہو جائے گا, ڈاکٹر کے علاج. لیکن کیا ہوا, وقتی طور پر ماں باپ پریشان ہو گئے تو کیا کرتے ہیں, فوراً دعا کرنے لگتے ہیں, تسبیح پڑھنے لگتے ہیں, سورہ پڑھنے لگتے ہیں, صدقہ نکالنے لگتے ہیں. تو یہ نعمت بنی کہ نہیں نعمت بنی؟ کہ ہم نے اس کے تھرو کیا کام کروایا, پروردگار نے کیا کام ہم سے لے رہا. ہم دیکھیں صدقہ کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, اللہ سے مناجات کر رہے ہیں, اور اس وقت اگر کوئی کھیل تماشے کے لیے بھی کہا جائے تو ہم اس پر رکے ہوئے ہیں. یعنی کسی نافرمانی, وہ عادی نافرمان, کہتے ہیں برتھ ڈے پارٹی وہاں چلا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے, بچے کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے, ہم نے تو اس گناہ سے بھی آپ بچ گئی جہاں جا کے بے پردگی ہونے والی تھی, گانا بجانے والے. تو کتنی چیزوں سے روک لیا پروردگار نے آپ کو. اسی چیز کو بڑا کر لیجئے یا اسی چیز کو چھوٹا کر لیے. تو جب تک تم, جو شخص مصیبت کو راحت اور راحت کو مصیبت جانتا ہوں اس کے لیے ہم کریں گے, راحت کو مصیبت اور مصیبت کو راحت. تو ہمیں ہر چیز پہ صبر کر کے غور کرنا چاہیے کہ پروردگار کیا چاہتا ہے. موسیٰ جانے لگے, حضرت موسیٰ مناجات کے لیے, تو اپنے نیچے ساتھی کو چھوڑ کے چلے گئے کہ پروردگار اس کی حفاظت کرنا چاہے. وہاں سے پلٹ گیا, دیکھا ایک شیر چیڑ پھاڑ کے کھا گیا. تو ان کو کہا پروردگار تجھ سے زیادہ حفاظت کرنے والا کون ہو سکتا ہے. تو یہ حضرت موسیٰ پہ مصیبت نازل ہو, کہنے اے موسیٰ ذرا آسمانوں کی طرف تو دیکھو. جب آسمان کی طرف دیکھا, اس بندے کا بلند مقام, اس کی نعمتیں دیکھی, کہا پروردگار میں راضی ہوں, اے پروردگار میں راضی ہوں. تو یہاں تو کھول کے ایک ہی چیز بتائی جا رہی کہ تم وہاں کیا دیکھو گے, تم مشاہدہ کیا کرو گے. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو, تو ہم سب کچھ تم کو یہی دکھا دیں گے. اور جو نعمتیں دی جاتی ہیں, نعمت کو مصیبت کی ہو جا رہی ہے. نعمت ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے, آخری فقرہ, نعمت مصیبت کیسے بنتی؟ نعمت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی جو نعمت اللہ تعالیٰ زیادہ زیادہ دیتا, تو پھر لوگ نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں, مست ہو جاتے ہیں, کھو جاتے ہیں اسی میں, پھر ہر چیز بھول جاتے ہیں. بہت زیادہ نعمتیں جن کے پاس فراوانی ہوتی ہے ان کو کہاں کوئی چیز یاد رہتی. اس طرح سے پابند تھوڑی ہوتی جس طرح. تبھی تو اللہ کے رسول نے کہا تھا میری امت کے عظیم لوگ وہ ہیں جو, اس سے مطلب بار بار اس کلاس میں آنا پڑے گا. بتا چکے ہیں, سنا چکے ہیں, ہم یہ ڈر کے آتے ہیں کہ بھائی جو کچھ بتا چکے ہیں اس سے تو آگے ہمیں بات کرنی ہے. میری امت کے عظیم ترین لوگ وہ ہیں جو نہ اتنے دولت مند ہیں کہ گمراہ ہو جائیں, نہ اتنے غریب ہیں کہ بھیک مانگیں. انہیں درمیانی لوگ دیکھا, تو جو کو نعمتوں کو بہتات جن کو ہو جائے گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ ہلاک ہو جانے, ہلاک ہونے والے لوگ ہیں. کیونکہ وہ نافرمانیاں بہت کرنے لگتے ہیں, کھو جاتے ہیں, اطمینان میں آ جاتے ہیں.
ہمارے پاس پیسے کی کمی ہوتی ہے یا کسی اس میں رہتے تو ہم اطمینان نہیں، جب اطمینان نہیں ہوتی تو ہر وقت ڈرتے ہیں، جب ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مناجات کرتے رہتے، ہر وقت اس سے مدد طلب کرتے رہتے، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نماز روزے کی طرف وہ رہتے۔ وہ تو گھومنے میں لگے ہوئے، دوسرے کام میں لگے ہیں، پیسے والے جتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے کہ وہ بہت زیادہ ویسے رہتے ہیں، اس میں نہیں رہتے۔ میری امت کے عظیم لوگ وہ ہیں جو نہ اتنے دولت مند ہیں کہ گمراہ ہو جائیں، اور نہ اتنے غریب ہیں کہ بھیک مانگیں۔ تو یہ عظیم لوگ کہا گیا، تو یہ عظیم لوگ ہیں، اس تبھی تو کیوں ہم مصیبت کو مصیبت راحت ہے کہ ہم نیکی کی طرف جا رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے لگے ہوئے ہیں، بہت بری اور فضولیات سے ہم بچے ہوئے ہیں، تو یہ راحت ہے۔ ان کے لیے یہ جنت تیار کی گئی، آپ کے لیے جنت تیار کی گئی۔ آپ کو تو ایسے بھی بہت ساری مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی گھیرا ہوا، چاہے وہ نیکوکار ہو، چاہے بدکار ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، آپ کو ایک مصیبت میں ڈالا ہوا ہے کہ تم محمد آل محمد سے محبت کرتے ہو تو تمہارے پاس مصیبت تو آئے گی، تم ہر طرح سے تم کو الزام لگایا جاتا ہے، ہر طرح سے تم کو برا بھلا کہا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ہر وقت آپ کے اوپر خوف کی ایک تلوار لٹکی رہتی ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم غفلت کریں تو بھائی اللہ تعالیٰ تو کہے گا نہیں کہ ہم نے تو تمہیں ہر طرح سے یہ چاہا تھا کہ تمہارا رخ جو ہے آخرت کی طرف رہے، لیکن اس کے باوجود تم غافل رہے، تو اب تم کیے کرائے کا نتیجہ بھگتو، جبکہ تمہاری بہت سارے لوگ شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن کتنے دن بعد شفاعت ہوگی یہ خبر نہیں، کیونکہ ہر آدمی کی شفاعت الگ الگ طریقے سے الگ الگ دنوں میں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس بات سے کہ ہم اس کی نافرمانی کریں اور اس کی رضا میں راضی نہ رہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پڑھیے محمد علی۔ يا صاحب السماء اللجن